الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ اس نے بہت جلد آپ کے شہر میں دوبارہ بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم اور آپ سب جمع ہو گئے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مہینے بعد ہی کسی دوسرے پروگرام کے لیے وہاں کے لوگ دعوت دیں. آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے رسول کائنات کے محبوب فخر رسول سید الاولین والآخرین کی غلامی کا شرف عطا فرمایا. اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی. ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے اس جہان خراب میں. آج میرے دوستوں اور عزیزوں، چونکہ آپ حضرات نے پہلے ہی سے یہ طے کر دیا ہے کہ گفتگو سیرت کے عنوان پر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے وہ تو قرآن کے ہر پارے میں بکھری ہوئی ہے. آپ کے اخلاق کیا تھے وہ آپ کی سیرت کا حصہ ہیں.
آپ نے قوموں کے ساتھ جو ہمدردیاں کی ہیں وہ آپ کی سیرت کا حصہ ہیں۔ میں نے پچھلی ملاقات میں بھی عرض کیا تھا کہ دنیا انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ اگر ایک عورت پوری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھے رہے اور زبان پر درود پاک کا نذرانہ پڑتی رہے، تب بھی وہ محمد رسول اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ پر اترنے والا قرآن اور آپ کی زبان سے نکلنے والی احادیث اس عورت کو وہ مقام عطا کرتی ہے جو دنیا کا کوئی دین نہ دے سکا، کوئی مذہب نہ دے سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا اتنا اونچا مقام بیان کیا، اسے کسی موڑ پر پیچھے نہیں چھوڑا۔ میں نے عرض کیا تھا اور پھر بتا رہا ہوں، تو کون ہے جس سے یہ کہا جائے کہ یہ ماں تو ہے ہی، لیکن یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس زمانے میں لوگ ماں کو پہچانتے نہ تھے، ماں کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ماں کا مقام بتایا، اس کا درجہ بتایا، اس کا حق بتایا۔ ماں کتنی اہم درجے کی مالک ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عورت کو کہیں ڈائن کہہ رہے تھے، کہیں اسے ناگن اور ساپن کہہ رہے تھے۔ آج تک بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ عورت جب چاہے سانپ بن جائے، جب چاہے عورت بن جائے، لیکن یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آدم کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے ان کی جوڑے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو یہ حضرت حوا کم کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ کمتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہذا حضرت حوا جب آدم کے جسم سے تیار کی گئی تو وہ مقام جو مرد کا ہے وہی مقام عورت کا ہے۔ اگر مرد قربانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول، اگر عورت قربانی کرے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول۔ اگر مرد عمرے پہ جائے تو عورت کے لیے بھی عمرے پہ جانے کی اجازت۔ اگر مرد پہ حج فرض ہو تو عورت پہ بھی حج فرض ہے۔ اگر مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے تو عورت بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور قریب ہو جائے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی قیمتی قرار دیا کہ یہ سڑکوں پر پھرنے والی نہ ہو، یہ راہ کا پتھر نہ ہو، یہ ٹھوکروں میں آنے والی نہ ہو، بلکہ یہ گھر کی ملکہ ہو، یہ گھر کی رانی ہو، یہ شہزادی ہو۔ کمائے باپ، کھلائے اپنی بیٹی کو، محنت کرے بھائی لیکن خرچ اٹھائے اپنی بہن کا، کمائے شوہر اور بیوی گھر میں بیٹھ کر کے اس کی کمائی سے راج کرے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جن سے نہ آج ہم خود واقف ہیں اور نہ ہم دوسروں کو واقف کرانے کی سوچ رہے ہیں۔ ضروری ہے آج ہمارے سامنے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں اور جانیں کہ آپ کی سیرت کیا ہے۔ اے نوجوانوں، آپ کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ کو جو دین اسلام دیا گیا ہے اس کے مقابلے پر ساتوں زمینوں کی بادشاہت مل جائے اور ساتوں آسمان بھی اگر آپ کے اختیار میں دے دیے جائیں تو وہ بھی ایمان اور اسلام کی قیمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں اور آپ اگر کسی چیز پر ناز کریں، کسی چیز پر فخر کریں تو مال پر نہیں، دولت پر نہیں، حسن پر نہیں، جوانی پر نہیں، اپنے اونچی عمارتوں اور بہترین گاڑیوں پر نہیں، بلکہ ہمیں فخر ہو
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہماری زبان پر جاری ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق شرف عطا فرما دیا ہے اور ہمیں محمد رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے. آپ کی غلامی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ کر سینکڑوں آزادیوں سے بہترین آزادی عطا فرمائی. آؤ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے. ابھی عمر 25 سال ہے. یہ وہ شہزادہ ہے جس کے حسن و جمال پہ سورج کو فخر ہے, جس سے چاندنی مان کر دنیا کو چاندنی بخش رہا ہے, جس کے پسینے کی خوشبو سے گلاب, گیندا اور چمیلی آج تک مہک رہے ہیں, جس کی زلفوں کی سیاہی سے رات کو اندھیری ملی ہوئی ہے, جس کی پیشانی کی چمک سے دن اور صبح کو روشنی ملی ہوئی ہے, جس کے دانتوں کی سفیدی سے ستاروں کو جگمگاہٹ ملی ہوئی ہے, جس کی عظمتوں کو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ لیا ہے, جس کی سرداری اور امامت کو بیت المقدس میں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے شب معراج نماز پڑھ کے تسلیم کر لیا ہے, جس کی شجاعت اور بہادری کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا ہے, جو فاتح بن کر آیا تو مکے کو فتح کر لیا, جو فاتح بن کر آیا تو مکے کو فتح کر لیا, دلوں کے جیتنے پر آیا تو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی اس نے ہندا کو معاف کر دیا. وہ جب رحم کے میدانوں میں نکلا تو چچا کے خنجر مارنے والے اور نیزہ پھینکنے والے وحشی کو بھی درگزر کر دیا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جس ذات کی غلامی میں ہم آئے ہیں. 25 سال کی عمر کا یہ نوجوان زمانے جاہلیت کی رسموں کو توڑنے پر آیا تو اس نے توڑ ڈالا. اور کس طرح توڑا کہ پیغام نکاح ایک ایسی عورت کا قبول کیا جس کے 2 شوہر اسے جدائی کا غم دے چکے تھے, جس کے اپنے دوسرے شوہر کے بچے بھی تھے. اس 40 سال کی بیوہ عورت سے جسے مکے کی بہت مالدار تاجرہ ہونے کا شرف حاصل تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بیوی بن کر آئی. اور آج آنے کے بعد کہا, اے محمد رسول اللہ, آج سے میرا زیور آپ کا ہے, میرے سونا اور چاندی آپ کا ہے, یہ میرا مال آپ کا ہے, یہ باندی ام ایمن آپ کی ہے, یہ غلام زید بن حارثہ آپ کا ہے. آج کے بعد آپ مکے میں جا کر اعلان کر دیجئے کہ اب کوئی آپ کو غریب نہ سمجھے, اب کوئی آپ کو یتیم نہ سمجھے, اب کوئی آپ کو لاچار اور مجبور نہ سمجھے. آپ کو اگر یہ تمنا تھی کہ میں دسترخوان بچھاؤں اور بیواؤں کو کھانا کھلاؤں تو خدیجہ کا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ بیواؤں کے لیے دسترخوان بچھائیے اور کھانا ان کو کھلا کر اپنے دل کو اطمینان دلائیے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. یہ تو پوری سورہ والضحیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتی ہے, پوری سورہ والضحیٰ. پھر اس کے بعد اگر علم نشرح پر آ جائیں تو وہ پوری سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کو غلام بھی دیے اور باندیاں بھی دی. انہی غلاموں میں جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا زید بن حارثہ تھے, کیونکہ اس زمانے میں, سنیے نوجوانوں, اس زمانے میں صرف مال اور سونا ہی نہیں چرایا جاتا تھا, بلکہ قافلے جب سفر پہ نکلتے تھے تو لوگ انسانوں سے چھین لیتے تھے. معصوم بچے ماں کی گود سے چھین لیے جاتے تھے اور انہیں پھر بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا.
گائے بیل بکریوں کی طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور انسانوں کی منڈیوں میں انسان بیچے جاتے تھے، ننھی معصوم جانیں بیچی جاتی تھیں، جو لبوں سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آخر ہمارا سودا کیوں ہو رہا ہے، ہماری بولی کیوں لگ رہی ہے۔ اس بچے کا قصور یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی غریب کا بیٹا تھا، وہ کسی کمزور کی اولاد تھا، اس کا باپ ڈاکوؤں سے مقابلہ نہ کر سکا یا مقابلہ کیا تو مارا گیا۔ یہ بچہ ڈاکے میں چرا لیا گیا اور بازاروں میں بیچا جا رہا تھا۔ اسی طرح کا حملہ زید بن حارثہ کے خاندان پر ہوا اور زید بن حارثہ کو مکے کے بازاروں میں بیچ دیا گیا، جو حضرت خدیجہ کے غلام بنے اور پھر محمد رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ آج پوری دنیا پر جو انسانوں کی تجارت نہیں ہو رہی، انسان بیچنے کے لیے منڈیاں نہیں لگ رہی، تو وہ احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پر اور پوری دنیا پر، کہ آپ نے آ کر اس چلن کو ختم کر دیا، بلکہ کہا انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے، کوئی اسے غلام نہیں بنا سکتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کو غلام بنائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے تاجروں کو، عبد الرحمن بن عوف کو، عثمان غنی کو، اپنی بیوی عائشہ کو، اپنی بیوی خدیجہ کو آمادہ کیا کہ اپنی دولت غلاموں کو خرید کرو اور آزاد کر دو، غلاموں کو خرید کرو اور آزاد کر دو۔ ایک شخص کو محمد رسول اللہ نے اپنے غلام کو پیٹتے ہوئے دیکھا، اپنے غلام کو مارتے ہوئے دیکھا، آپ نے پیچھے سے آواز لگائی، او فلاں شخص، جتنا تو اپنے اس غلام پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے۔ جب اس کے کان میں آواز پڑی تو یہ آواز اس کے دل کی دھڑکنوں میں پہلے سے پہنچی ہوئی تھی، یہ محمد رسول اللہ کی آواز تھی۔ کہا ہے اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے نبی، آج کے بعد اب اس غلام کی پیٹھ پر کوڑا نہیں، بلکہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جا، میں نے تجھے پوری زندگی کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ آئے تھے غلاموں کے بندھن توڑنے کے لیے، اس لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روم کی سرزمین پہ قدم رکھا، جب صحابہ نے عراق کو فتح کیا اور جب ایران کے کسرا سے آپ کا ٹکراؤ ہوا آپ کے صحابہ کا، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کتنی زمین تمہیں چاہیے؟ پورا عرب کا صحرا اور جنگل تمہارا ہے، جزیرہ عرب تمہارا ہے، نہر فرات پہ تمہارا قبضہ ہے، تمہاری ہوس کب مٹے گی؟ تمہاری حکومت کی پیاس کب بجھے گی؟ تم نے پوری دنیا کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، آخر کیوں؟ تو محمد رسول اللہ کے غلاموں نے کہا نہیں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں زمین نہیں چاہیے، زمین تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن ہمارے گھوڑے اسی طرح دوڑتے رہیں گے، ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں زمین پر اڑتی رہیں گی یہاں تک کہ ہم سمندروں کے کناروں پر پہنچ جائیں، اور اگر ہمیں قدرت نے موقع دیا تو ہم پانی کی کشتیاں بھی بنائیں گے، ہم سمندری جہاز بھی بنائیں گے، ہم اپنے گھوڑے خشکیوں میں بھی دوڑائیں گے اور ہم اپنی کشتیاں سمندروں میں بھی دوڑائیں گے۔ کشتیاں نہیں ہوں گی تو تیر کے دریا پار کریں گے، تیر نہ سکیں گے تو گھوڑے کی پشتوں پر بیٹھے ہوئے ہی ان کی لگاموں کو کھینچیں گے اور دریاؤں سے عبور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ زمین کے لیے نہیں، سونے اور چاندی کے لیے نہیں، وہ تو ہمارے محبوب سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کہو تو ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، آپ جب چاہیں اس میں سے سونا لیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا رہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اے اللہ مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے دولت دنیا کی ثروت۔ صحابہ نے کہا
ہمارے پاس دو کے نبی نے منع کر دیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سونے کے پہاڑ ہمیں دیے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد کیا ہے وہ سنو، نوٹ کرے آج دنیا، اور آپ بھی اپنی ڈائریوں پر لکھو، اور اگر ڈائریاں پر نہ لکھو تو کم سے کم دل و دماغ پہ لکھ لو۔ صحابہ کا جملہ تھا، ہم کیوں آئے ہیں؟ اخراج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں گے۔ اخراج العباد من عبادت العباد، جو طاقتوروں نے کمزوروں کو غلام بنا لیا ہے، جو بڑے بڑے بادشاہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہے، انسان جانوروں کی طرح بیچے اور خریدے جا رہے ہیں، انسان جانوروں کی طرح گھوڑے ٹانگوں میں اور گاڑیوں میں چل رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس زمانے کا حال یہ تھا کہ کون پوچھ سکتا تھا کہ غلام کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرے؟ وہاں تو یہ شرطیں لگتی تھیں کہ شہزادے جمع ہو جاتے، تیر اور تلوار چلانے کا انہیں شوق تھا، آپس میں شرط لگتی کہ اس غلام کی داہنی آنکھ کی داہنی پتلی میں جو تیر مارے گا اسے ہم 70 اونٹ انعام میں دیں گے۔ ہے کوئی جو نشانہ لے؟ لہذا نشانہ پیڑوں کا نہیں، نشانہ پتھروں کا نہیں، نشانہ اس غلام کا لیا جاتا۔ غلام کو پیڑ سے باندھ دیا جاتا، اس کے ہاتھ و پیر باندھ دیے جاتے، ایک نوجوان اپنی کمان میں تیر چڑھاتا، غلام کی داہنی آنکھ کا نشانہ لیتا اور اپنی نشانے کی مشق کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھ میں تیر اتار دیتا۔ غلام مچھلی کی طرح تڑپتا، مرغ کی طرح کراہتا، لیکن کون اس کی کراہ سننے والا تھا؟ یہ بازی جیت چکا تھا اس کی آنکھ میں تیر مار کر۔ لہذا یہاں شراب کے جام چلتے، اونٹ جیتے جاتے بازی میں یا اونٹ ہارے جاتے، مگر کون تھا جو غلام کی طرف سے کھڑا ہو جاتا؟ 571 عیسوی میں پیدا ہونے کے بعد 610 عیسوی میں جب 7ویں صدی عیسوی کا آغاز ہوا اور 40 سال کی عمر کو عبداللہ کا بیٹا پہنچا تو غار ہیرا سے تاج نبوت باندھ کر آیا، اپنے چہرے سے اپنے چہرے پر نبوت کی چمک لے کر آیا اور آتے ہی اعلان کر دیا، دنیا کے ظالموں ٹھہرو، اب محمد رسول اللہ نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آ گیا ہے۔ ظالموں، تمہارے ہاتھوں سے طاقت چھین لی جائے گی اور مظلوموں کے ہاتھوں سے غلامی کی بیڑیاں کاٹ دی جائیں۔ یہ زید بن حارثہ بھی غلام بنائے گئے تھے، اس لیے کہ قافلوں میں لٹے ہوئے لوگ بیچ دیے جاتے اور ان سے مال کمایا جاتا، اور ایک بار جو غلام بن گیا بس وہ غلام تھا، جو باندی بن گئی وہ باندی تھی۔ کوئی آزادی کا تصور نہیں تھا، کوئی اپنے غلام کو زندہ جلائے کوئی کہنے والا نہ تھا، کوئی اپنے غلام کو مار ڈالے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی غلام کے کا خون پیے کوئی اس سے یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس ظلم و ستم کے عالم میں عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لفظ جگر، اس کائنات کا دولہا، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محمد رسول اللہ، رہنماؤں کا رہنما، سرداروں کا سردار، نبیوں کا امام اور رسولوں کا سردار آیا اور اس نے آ کر اعلان کیا، اب غلامی کے بندھن توڑنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ لہذا اپنے ماننے والوں سے کہا، اے تاجروں اپنا مال اپنے عیش و عشرت پہ خرچ مت کرو، بلکہ بعض غلام اپنے آقاؤں کے پیروں کے نیچے سسک رہے ہیں، بعض باندیاں اپنی مالکنوں کی ظلم و ستم کا شکار ہیں، نکلو اپنے تھیلوں میں درہم و دینار لے کر انہیں خریدو اور آزاد کرو اور اس کے بدلے میں جنت کماؤ۔ لہذا حضرت عثمان غنی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، ابوبکر صدیق نے، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی دولت کا استعمال شروع کیا، غلام خریدے گئے اور خرید کے آزاد کر دیے۔ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں
کہ ہمیں خود پتا نہیں کہ محبوب دو عالم کا اس دنیا پر کتنا بڑا احسان ہے. غلاموں پر الگ، یتیموں پر الگ، باندیوں پر الگ، نوجوانوں پر الگ، امیروں پر الگ، مزدوروں پر الگ، شاہوں پر الگ، ان کی رعایا پر الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرز زندگی سے بتا دیا نہیں تم ظلم کرنے نہیں آئے. تو صحابہ کرام نے کیا کہا ان لوگوں سے؟ ہم اس لیے آئے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک سانسوں میں سانسیں جاری ہیں، جسم میں سانسیں جاری ہیں، ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. اخراج العباد من عبادت العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. دوسرے باطل دینوں میں جو ظلم اور ستم ہے اسے ختم کر کے اسلام کے انصاف میں لانے کے لیے ہم تمہارے سرزمین پر آئے ہیں. ومن ضیق الدنیا الى سعة الاسلام. دنیا کی تنگیوں سے نکال کر لانا ہے اسلام کی آزادی میں. میں نے آپ کو اس جلسے میں بتایا تھا کہ آج بھی دنیا کتنی تنگیوں میں ہے اور اسلام نے کیسی آزادی عطا فرمائی ہے. نکاح تو لو، نکاح کرنے کی بھی اجازت اور نکاح کو توڑ دینے کی بھی اجازت. یہ نہیں کہ ایک بار جو عورت زندگی میں آئی تو اب اسے چھوڑ نہیں سکتے. اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے، مزاج نہیں مل رہا ہے اور دونوں کی گاڑی ایک ساتھ نہیں چل رہی ہے تو شوہر کو طلاق دینے کی اجازت ہے اور عورت کو خلا مانگنے کی اجازت ہے. اگر یہ ظلم کر رہا ہو تو عورت قاضی کے پاس جائے اور طلاق کا مطالبہ کرے. اگر یہ عورت ظلم کر رہی ہو تو شوہر طلاق دے. یہ نہیں کہ ایک بار جو زندگی میں آ گئی اسے کسی حال میں بھی چاہے وہ کچھ بھی کرے اور آپ کچھ نہ کہیں، نکاح کی بھی اجازت، طلاق دینے کا حق شوہر کو، لیکن طلاق مانگنے اور طلاق لینے کا اختیار بیوی کو بھی، جس کا نام اسلام میں خلا یا طلاق بالمال ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بعض دیگر لوگوں کے یہاں شوہر کے مر جانے کے بعد یہ عورت بیچاری پوری زندگی سفید ساڑی ہی پہنے گی، کوئی اور کپڑا نہیں پہن سکتی. یہ اب دوسرا شوہر تلاش نہیں کر سکتی. یہ ودوا ہو گئی ہے تو اپنا دوسرا ور نہیں ڈھونڈ سکتی. یہ اپنے بچوں کے لیے دوسرا سہارا نہیں دیکھ سکتی. لیکن محمد رسول اللہ جس نظام کو لے کر آئے اس نظام میں کہا اگر اس عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ تقریباً 3 مہینے تک عدت گزارے، اس کے بعد یہ دوسرا نکاح کر لے. اور یہ شوہر اگر اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی ہے یہ اور دوسرا تلاش کر لے. اگر اس بیوی کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو یہ 4 مہینے 10 دن تو سوگ کرے، 4 مہینے 10 دن تو رنگین چوڑیاں نہ پہنے، 4 مہینے 10 دن تو یہ بناؤ سنگار نہ کرے. لیکن 4 مہینے 10 دن جب شوہر کی موت کو ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو گئی. اب یہ نکاح کر سکتی ہے اس سے جس سے اس کا نکاح جائز ہے. یہ اپنے ان بچوں کے لیے ایک سایہ تلاش کر سکتی ہے، شریک حیات ڈھونڈ سکتی ہے. اب یہ چمکدار اور بھڑکدار کپڑے، خوشبودار تیل اپنے سر میں لگا سکتی ہے. بتاؤ وہاں پوری زندگی کے لیے تنگی ہے، یہاں سے 4 مہینے کا سوگ ہے. اسلام کی آزادیاں ہیں کہ نہیں؟ کتنی آزادیاں ہیں، وہاں کتنی تنگیاں ہیں. کسی کے یہاں یہ ہے کہ پورے سال پوری زندگی مت نہاؤ، جتنے گندے رہو اتنا ہی تمہارا تم سے خوش ہو. یہاں یہ ہے کہ پاک رہو، صاف رہو. اگر پورے ہفتے میں کئی بار نہیں نہا سکتے تو جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. اب اپنے غسل کے لیے عمدہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، یہ سنت ہے. ناخن تراشو، یہ سنت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب کہیں کے بھی بال مت کاٹو، جتنی گندگی جہاں رہے وہاں رہنے دو. کیا یہ تنگیاں نہیں ہیں؟ اسلام کی کیسی آسانیاں ہیں. مونچھوں کے وہ بال جو منہ میں آ رہے ہوں، کھانا کھاتے وقت جو دوسرا دیکھ کے گھن کھا جائے، انہیں لبوں کو تراش دو اور کاٹ دو.
ہو, ناخن اپنے تراشو اور کاٹو, بال کٹا بھی سکتے ہو, بال رکھا بھی سکتے ہو, پورے بال منڈا بھی سکتے ہو. ارے ایک ایک چیز میں آسانیاں. یہی صحابہ نے کہا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الْإِسْلَامِ. دنیا کی تنگیوں سے نکال کر ہم اسلام کی وسعتوں میں لانے کے لیے تمہاری سرزمین پر آئے. لیکن چونکہ آج ہم خود واقف نہیں اپنی کتاب سے, خود واقف نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. میں ذکر کر رہا تھا حضرت زید بن حارثہ کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. ان کے باپ ان کو ڈھونڈتے کیونکہ بیٹا جدا ہو گیا تھا. زید بن حارثہ کے باپ ڈھونڈتے رہے. بالآخر کسی نے بتایا ان کو جا کر کہ تمہارا بیٹا مکہ میں ہے اور مکہ میں محمد نام کا ایک شخص ہے, اس کا غلام ہے, اور ہمیں امید یہ ہے کہ اگر تم اپنے بیٹے کو محمد رسول اللہ سے مان لو تو وہ تمہیں تمہارا بیٹا دے دیں. وہ بڑے کریم آدمی ہیں, بڑے شریف النسب آدمی ہیں. لہذا زید بن حارثہ کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ میں محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر پہنچ گئے, اور جب آواز لگائی زید بن حارثہ آئے. بیٹے کو دیکھ کر باپ اپنے بیٹے سے لپٹ پڑا. آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. دل ہانڈی کی طرح کھٹ کھٹ کرنے لگا. آنسو نکلے. بیٹے کو چوما اور کہا میرے بیٹے, میں نے تجھے کہاں تلاش نہیں کیا, میں نے سمندروں میں تجھے ڈھونڈا مگر تو نہ ملا, میں نے پہاڑوں کی وادیوں میں تجھے تلاش کیا مگر تو مجھے نہ ملا, میں صحراؤں میں ریت کے ذروں سے پوچھتا رہا, میرے زید کو کسی نے دیکھا ہے مگر ریت کے ذرے خاموش تھے, انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا. میں نے سفر سے آنے والے گھڑ سواروں سے پوچھا کیا تم نے میرے زید کو دیکھا ہے, میرا زید یہ کپڑے پہنے ہوئے تھا, اس طرح کا اس کا حلیہ ہے, مگر کسی سوار نے نہ بتایا. لیکن اے زید, میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا تجھے ویرانوں میں, آبادیوں میں, صحراؤں میں, جنگل میں, سمندروں میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا. آج میری منزل مجھے مل گئی ہے. زید تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا ہاں ابو جان, میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ میرے والد ہیں اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی میرے چچا ہیں. باپ نے پوچھا بیٹے کیسے ہو؟ کہا بہت خوش ہوں. اس کے بعد حضرت زید کے والد نے محمد رسول اللہ سے کہا ہم آپ سے اپنا بیٹا لینے کے لیے آئے ہیں, بتاؤ کتنا فدیہ چاہیے, بتاؤ کتنی قیمت چاہیے, بتاؤ کتنا مال و دولت چاہیے, میں اپنے بیٹے کو آپ سے لے کر جاؤں گا. محمد رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کر کے یہ کہا کہ نہ مجھے مال چاہیے, نہ مجھے دولت چاہیے, نہ مجھے اونٹ چاہیے, نہ بکریاں چاہیے. زید سے پوچھ لو, اگر وہ جانا چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے, اور اگر میرے ساتھ رہنے پہ آمادہ ہو تو میں اسے جبرن آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں. اللہ اکبر. ہمیں کہاں فخر ہے محمد رسول اللہ کی غلامی کا؟ ہمیں تو شرم آتی ہے آپ کا غلام بننے پر. ہمیں تو آپ کے لباس جو آپ نے ہمیں لباس دیا اسے پہننے پر شرم آ رہی. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے پہ شرم آ رہی. ہمارے نوجوانوں کو تو آج آپ کے جیسے بال رکھنے پہ شرم آ رہی. ہمارے نوجوانوں کو تو آج محمد رسول اللہ کے اوپر درود پڑھنے سے بھی بخل اور کنجوسی ہو رہی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ آج محمد رسول اللہ کی غلامی سے نکل کر ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی غلامی میں جانا پسند کر رہے ہیں. ہم محمد رسول اللہ کی نقل اور آپ کی اداؤں پہ مر مٹنے کے بجائے ہم ان ناچنے گانے والوں اور فلمی دنیا میں کام کرنے والوں کی اداؤں کو پسند کر رہے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. زید نے اپنے والد سے کہا, زید جب محمد کہا اپنے والد سے کہ ابا جان
میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے، لیکن آج فیصلہ بڑا کٹھن ہے۔ ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف محمد رسول اللہ ہیں۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوتوں میں بھی دیکھا ہے، جلوتوں میں بھی دیکھا ہے، لیکن آج میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کہتا ہوں، ایک وہ رشتہ ہے جو خون سے آپ کا رشتہ بنتا ہے، ایک وہ رشتہ ہے جو حسب و نسب کا رشتہ بنتا ہے، ایک وہ رشتہ ہے جو باپ اور بیٹے کا رشتہ بنتا ہے، اور ایک وہ رشتہ ہے جو غلام اور آقا کا رشتہ بنتا ہے۔ اے چچا تم بھی سن لو، اور اے میرے والد جان تم بھی سن لو، میں آج سارے رشتوں کے مقابلے پر نبی کی غلامی کے رشتے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ میں آپ کے گھر نہیں، میں تو ماں عائشہ خدیجہ کے گھر جاؤں گا، اور میں محمد رسول اللہ کی غلامی پہ فخر۔ اتنا جملہ سنتے ہی زید کے والد کی یعنی حارثہ کی چیخیں نکل گئیں، اے میرے زید یہ تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آزادی پر غلامی کو ترجیح، باپ کے مقابلے پر اجنبی کو پسند کیا۔ اے میرے زید وہ گلیاں تجھے یاد کرتی ہیں جہاں بچپن میں تو کھیلتا تھا، وہ پیڑ آج بھی موجود ہے جس کی چھاؤں میں تو بیٹھا کرتا تھا۔ میں کہہ کے آیا ہوں محلے اپنے گاؤں والوں سے، قبیلے والوں سے، میں اپنے زید کو لینے جا رہا ہوں، اسے باہوں میں جھلا کر لیتا آؤں گا۔ اے زید یہ کیا فیصلہ کر رہا ہے تو؟ سوچ لے، ہزار بار پھر سوچ لے کہ کہاں غلامی اور کہاں آزادی، کہاں حقیقی بات اور کہاں یہ دوسرے قبیلے کے لوگ۔ زید نے کہا، اے میرے ابا جان سن لو، تم جس غلامی کی بات کر رہے ہو وہ غلامی لاکھوں سینکڑوں ہزاروں کروڑوں آزادیوں پر مجھے عزیز ہے اور پسندیدہ ہے۔ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور محمد رسول اللہ کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں نے ان میں وہ دیکھا ہے جو دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اے میرے والد تم مجھے غلام نہ سمجھو، میں آزادوں کی طرح رہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے زید تو نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے باپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دی ہے تو سن، آج سے تو آزاد ہے، تو میرا غلام نہیں بلکہ میں نے آج سے تجھے اپنا بیٹا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑ کر حرم میں لے کر آئے اور حرم کے تمام چودھریوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج سے زید کو زید بن حارثہ مت کہنا، اب زید بن محمد کہنا۔ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بیٹا کسے بنایا؟ جو غلام تھا۔ بیٹا کسے بنایا؟ جو بازاروں میں مکہ کے بیچا گیا تھا۔ آج محمد رسول اللہ کا بیٹا کوئی قریشی نہ تھا، آج کوئی بنو مخزوم کا نہ تھا، آج کوئی بنو عدی سے نہ تھا، آج یہ غلام تھا۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک غلاموں کے سر پہ عزت کا تاج محمد رسول اللہ رکھ دیا۔ یہی وہ زید بن حارثہ تھے کہ جس دن مکے کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نکلے تو آج آپ کی اونٹنی پر کوئی اور دوسرا نہ تھا۔ آج آپ کے داماد اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی نہ تھے، آج آپ کے چچا حضرت عباس آپ کی اونٹنی پر نہ تھے۔ آج آپ کی اونٹنی پر اگر کوئی برابر میں بیٹھا ہوا تھا، جو شہنشاہ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، تاجدار مدینہ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے تلووں کو سلامی دینے کے لیے جبرائیل آسمان سے آتے ہیں، آج اس کی برابری میں کون بیٹھا تھا؟ وہ غلام بیٹھا تھا جسے دنیا زید بن حارثہ کہتی تھی۔ وہاں تو غلام برابر میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہاں تو غلام اس برتن سے پانی نہیں پی سکتے تھے جس سے آقا پانی پیا کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ نے دنیا کو برابری کا حق دیا، برابر کر کے بھی دکھایا اور یہ بتایا کہ میں ان لوگوں کو جن کی پیشانیوں پر غلامی کے داغ ہیں آزادی کے سورج تحریر کر دینا چاہتا ہوں۔ میں کہاں تک آپ کو سناؤں، لیکن اللہ اکبر، زید کی بھی قربانی کچھ کم نہ تھی۔ یہ چاہیے محبت اور یہ عشق
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ایسی وفا اور ایسی محبت کرو جب بلال نے امیہ کا غلام ہوتے ہوئے، معاف کرنا آج تو ہمارا حال، ہم کیا حضرت بلال کو منہ دکھائیں گے؟ ہم دکھا سکیں گے منہ؟ بلال نے بغاوت کی اپنے آقا کے خلاف، جس کا وہ نمک کھاتے تھے، کہا نہیں اب میرا آقا تو نہیں، میرا آقا کالی کمری والا ہے، میرا آقا وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ میں تجھے نہیں مانتا، میں تجھے نہیں جانتا، غلام تیرا ہوں، لیکن اب میری زبان پر نعرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، اب میری زبان پر شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ یہاں تک کہ امیہ نے پیٹنا شروع کیا، ننگے بدن جلتی ریت پر لٹا دیا، نیچے سے ریت جل رہی ہے، اوپر سے سورج کی تمازت ہے، اور پھر سینے پر گرم پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر امیہ کا پیر ہے، ہاتھ میں کوڑا ہے، بلال کی ننگی چمڑی پر برستا ہے، تو بلال امیہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ بلال کہتا ہے لگا کوڑا، زبان ایک ہی نعرہ لگائے گی محمد رسول اللہ کا، زبان ایک ہی کلمہ گنگنائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، خون کے ایک ایک قطرے سے محمد نکلے گا، لہو کی ایک ایک بوند سے محمد رسول اللہ ٹپکے گا۔ تو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن میرے ہر ٹکڑے سے، جسم کی ہر بوٹی سے محمد رسول اللہ کی محبت ٹپک رہی ہوگی، ان کا پیار چھلک رہا ہوگا، ان پر نچھاور ہو جانے اور ان پہ قربان ہو جانے کی ادائیں میرے ہر جسم کی ہڈی سے ٹپک رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر! امیہ نے جو کچھ کیا وہ کر دیا، لیکن بلال نے بھی بغاوت کر کے رسول اللہ کو اپنا آقا تسلیم کر لیا، اور آپ کو اپنا مولا تسلیم کر لیا، اور آپ کو پیغمبر تسلیم کر لیا۔ رسول اللہ نے ایک دن گزرتے ہوئے جب یہ حالت دیکھی تو ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر، تیرے پاس سونا اور چاندی ہے، تو تاجر ہے، کیا میرے بلال کو تو امیہ سے خرید کے لا سکتا ہے؟ میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے؟ میں بلال کا ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ آج ابو بکر صدیق اپنی جھولی میں درہم و دینار لے کر گئے، آج سونا اور چاندی لے کر گئے، اور آج طے کر لیا امیہ بتا اس غلام کی قیمت کیا ہے جو تیرے کام کا نہیں رہا، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ سمجھ گیا کہ ابو بکر آج خریدنے آیا ہے، لگتا ہے کہ آج بلال کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کہا ابو بکر تم نہیں خرید پاؤ گے۔ کہا میں خرید لوں گا، بتا قیمت کیا ہے، بدلے میں غلام چاہیے تو غلام حاضر کر دوں گا، بدلے میں اگر مال چاہیے تو مال حاضر، باغ چاہیے تو وہ تجھے دوں گا۔ بلال کو تو آج خرید نہیں ہے۔ اس نے اتنی قیمت بتائی جتنی قیمت وہ سمجھ رہا تھا کہ ابو بکر لے نہیں سکیں گے اس غلام کو، یہ ہے کس کام کا۔ ابو بکر صدیق مسکرائے اور کہا اب بھی تو نے سودا سستا کر لیا۔ اس نے کہا سستا؟ اے ابو بکر، میں تو سمجھتا تھا کہ تو بہت سمجھدار ہے، بڑا دانشمند ہوشیار ہے، لیکن آج سمجھا کہ تو بے وقوف ہے، تو نے اس بیکار غلام کو اتنی قیمت میں خریدا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں بھی تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن آج سمجھا کہ تو ڈھہ گیا، تو کہتا ہے میں نے مہنگا خرید لیا۔ رب دو جہاں کی قسم، اس پہ میرے محبوب کی محبت کی نظر پڑی ہے، ان کی زبان سے ہی نکلا ہے۔ کون ہے آج جو بلال کو غلامی سے نجات دلا کر امیہ سے خرید کرنے آئے؟
میں تو آج یہ طے کر کے چلا تھا کہ اگر امیہ یہ کہے گا اے ابو بکر اس کے بدلے میں تو اپنی غلامی لکھ دے تو میں تیری غلامی کرتا، اگر تو میری اولاد کی غلامی مانتا تو میں اپنی اولاد بلال کے بدلے میں دیتا، اس لیے کہ آج اس کی طرف اس سے اس نے مانگا ہے جس پر یہ دونوں جہاں قربان ہیں، جس پر سب کچھ قربان ہے۔ ابو بکر صدیق کا تو گھاٹے میں گیا، تو قیمت بڑھاتا تو چلا جاتا، یہ میرے محبوب کا محبوب ہے اور اس کی طرف پر میں نے خریدا ہے۔ امیہ کھسیا کر کے رہ گیا، لیکن آج بلال محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے۔ مجھے بتاؤ نوجوانوں، اس بلال کا کتنا اونچا مقام ملا۔ اس نے اپنے آقا کے نمک کو ٹھکرا دیا اور اپنے آقا کو ٹھکرا کر محمد رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا۔ تو محمد رسول اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب یہ غلام نہیں تیرا چہیتا ہے، لہذا مسجد نبی کی میناروں سے صدا ہماری یہی بلند کرے گا، لہذا صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم اسی کے ہونٹوں سے کہلوائی جائے گی، لہذا جب تو مکے کو فتح کرے تو مکے میں اذان دینے کا شرف کسی اور کو نہیں، وہ بلال کو حاصل ہوگا۔ اور جب عمر ابن خطاب بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کرے تو وہاں بھی زبان بلال کی ہوگی اور کان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہوگی۔ ہاں اسی بلال کو رسول اللہ نے شب معراج دیکھا کہ رسول اللہ کے آگے آگے دوڑتا ہوا کھڑاؤں پہنے ہوئے جنت میں داخل ہو رہا۔ یہی عرض کیا میں نے، اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، غلامی پر ناز کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی تمام کے جھنڈے اپنے ہاتھوں سے اتار دو، جو رنگ دوسروں کے ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں انہیں اتار دو، قومیت کا رنگ اتار پھینکو، وطنیت کا رنگ اتار پھینکو، زبانوں کے رنگ اتار پھینکو، اور کہو قرآن کی وہ آیت جو عیسائیوں کے مقابلے پر اتاری تھی، عیسائی 7ویں دن اپنے بچے کو رنگ میں ڈبو کر تسمہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہے، اب اس پر کوئی اور رنگ نہیں چڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے پر قرآن کریم میں کہو صبغۃ اللہ، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اگر انہوں نے ڈبکی دے کر وہ رنگ چڑھایا ہے تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارا رنگ کوئی نہیں اتار سکتا۔ جس دن ہم پیدا ہوئے تو ہمارے داہنے کان میں اذان کہی گئی اور بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت کہی گئی۔ ہمارا نام وہ رکھا گیا جو محمد رسول اللہ یا ان کے صحابہ کا ہے یا انبیاء کرام کا ہے، لہذا اب ہم پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی بھی سرزمین پر چلے جائیں، وہ زمین چین کی ہو یا وہ زمین ہندوستان کی ہو، وہ زمین ایران کی ہو یا وہ زمین امریکہ کی ہو، وہ لاس اینجلس کے بازار ہو یا وہ وائٹ ہاؤس ہو، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم پر رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چڑھے۔ جب ہمارا 7واں دن آئے تو 7ویں دن اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کا عقیقہ کرو۔ اگر وہ لڑکا ہے اور آپ کی حیثیت ہے تو 2 بکرے قربان کرو، اگر وہ لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری قربان کر دو، اگر آپ کی حیثیت کم ہے تو لڑکے میں بھی 1 بکرا قربان کر سکتے ہیں۔ جب بکرا آپ قربان کریں تو گویا یہ اعلان ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں نے بکرا اے مولا تیری راہ میں قربان کیا ہے۔ اگر تو مجھ سے کہے گا کہ میرا بیٹا تیری راہ میں دے دوں تو میں اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کی قربانیاں پیش کی، پھر اونٹوں کی قربانیاں پیش کی،
لیکن خواب میں بیٹے کو ذبح کرتا ہوا دیکھتے رہے تو بالآخر آپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اس کے گلے پر چھری چلا کر یہ کہا کہ اے مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک اسماعیل اکیلا اکلوتا ہے جو 80 سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے، مگر یہ بھی تیرے حضور حاضر ہے۔ مگر آج کا مسلمان کہاں عقیقہ کرے گا؟ وہ تو چھٹی کرے گا، اسے تو الٹا ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ چھٹے دن خوشی ہوگی، چھٹی ہو رہی ہے، یہ حال ہے۔ پھر کوئی عقیقہ کرے گا بھی تو اس میں ڈانس، رومانس، ناچ اور گانا، الامہ والحفیظ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا حال ہے آج ہمارا اور آپ کا؟ نام اپنے بچوں کے رکھنے کے سلسلے میں ہم کیا ہماری فکر و سوچ بنتی چلی جا رہی ہے؟ ہم سے لوگ نام پوچھتے ہیں، پہلے طے کر کے چلے آتے ہیں، پہلے انٹرنیٹ پہ دیکھ کر چلے آتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ نام رکھ دو عثمان، کہتا ہے تو بڑا پرانا ہے۔ معاف فرمائیے، وہ اپنے بیٹے کا نام اگر سلمان رکھ رہا ہے تو اس لیے نہیں رکھ رہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اس کی نظر میں یہ بھڈیلا اور نچکیا سلمان ہے، اسے دیکھ کر کے سلمان رکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے رکھ رہا ہے، وہ اس وجہ سے نام نہیں رکھ رہا۔ اس سے کہو عائشہ نام رکھ دے، پسند نہیں آ رہا، چونکہ رسول اللہ کا عاشق نہیں ہے۔ اس سے عائشہ کی جگہ کہیں کہ ثانیہ رکھ دے تو فوراً تیار ہے، ثانیہ کے لیے فوراً تیار ہے، حالانکہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ویسے ثانیہ کے معنی دوسری، کوئی بھی دوسری چیز ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ ثانیہ نام کی ایک لڑکی جس نے اپنی آبرو یہود و نصارہ کے ہاتھ بیچ دی، جس نے اپنے جسم کو برہنہ کیا، اور جس نے پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کی غیرت اور ان کی حمیت اور ان کی حمیت کی چادر کو تار تار کیا، جس نے مسلم بچیوں کو اپنے طرح بننے کی دعوت دی، اپنے آپ کو ماڈل بنایا کہ میری طرح بن جاؤ، تو آج کا نوجوان جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو امام صاحب سے کہہ تو رہا ہے، لیکن سامنے یہ عورت ہے، اس عورت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نام یہ رکھ رہا ہے۔ اس سے کہو ابراہیم نام رکھ دے، پسند نہیں آ رہا، کیونکہ ابراہیم نبی کا نام ہے، اور رہا موسیٰ اور عیسیٰ تو رکھے گئے نہیں۔ کیا حال ہے اس وقت؟ نہ تو اپنی محبت کو، یا تو صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا، غالباً ابو محذورہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بال تھے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر پوری زندگی ان بالوں پر نہ قینچی چلی نہ اس طرح چلا، اور یہ کہا کہ یہ وہ بال ہیں جس پہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ رکھ گیا ہے، ان کو اب کیسے جسم سے اتار سکتا ہوں، انہیں ختم نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی کے ہاتھ ان بالوں پر رکھ گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا یہ عالم ہے۔ وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کہ بلال کو خرید کر لے آئے۔ ہے ہم میں کوئی؟ ہم سب جنت کے دعوے دار ہیں، سب محمد رسول اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار، لیکن محبت کس کو کہتے ہیں شاید ہم اس کی ابھی میم تک نہیں پہنچے۔ جنت کے ہم سب دعوے دار، جنت ہمیں کیسے مل جائے گی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، قرآن کہتا ہے ارے ابھی یہ دشوار گھاٹی میں گیا ہی کہاں، جنت ایسے مل جائیں گی؟ جنت میں جانے کے لیے تو دشوار ترین گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اب وہ گھاٹی کیا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے ابھی داخل نہیں ہوا، تم جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟
رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ کسی غلام کی گردن کو چھڑا دینا ہے، وہ کسی غلام کو آزادی دلا دینا ہے. فی یوم ذی مسغبہ، کس دن؟ جب قحط سالی کے دن چل رہے ہوں. او مسکینا ذا مقربہ، یا کسی مسکین کو جو قریبی ہو، جو بیچارہ مٹی پہ پڑا ہوا ہے. یتیمن ذا مقربہ او مسکینا ذا مقربہ، یہ ہے یتیم جو قریبی رشتے دار ہو، اور مسکین جو بیچارہ زمین سے چپکا پڑا. یہ ہے دشوار ترین گھاٹی. جب تک اس میں داخل نہیں ہوگے جنت نہیں پہنچ سکتے ہو. کب کھلانا ہے، کب غلام کو آزاد کرنا ہے؟ جب اپنے آپ کو سخت ضرورت ہو. قریبی رشتے دار جو یتیم ہو گیا ہے اس کو کھلانا ہے، کیونکہ قریبی رشتے دار کے پاس آئے گا. اگر بھائی انتقال کر گیا تو بھتیجا اپنے چچا کے پاس ہی تو آئے گا. اگر قریبی رشتے دار، یہ بچے کہاں آئیں گے؟ باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن اب یہ جو بیوی ہے، چونکہ وہ جو بچے ہیں وہ تمہارے بھائی کے ہیں، لیکن یہ بیوی کہتی ہے یہ تو اولاد دیورانی کی ہے، یہ اولاد جٹھانی کی ہے، ہم اس پہ کیوں خرچ کریں؟ ہمیں جو دیا جا رہا ہے وہ ہمیں اپنے لیے دیا جا رہا ہے، ہم ان پہ کیوں خرچ کریں؟ وہ یتیم آیا، اس کی ناک میں ہانڈی کی خوشبو پہنچ گئی، اس کی ناک میں روٹی کی خوشبو پہنچ گئی، وہ بھوکا ہے. اس وقت کھلاؤ اپنے قریبی رشتے دار کو. دور تو دینے کے لیے تیار، دوسروں کی پریشانی تو تیار، مگر یہاں بیوی رکاوٹ بن جائے گی. نہیں، ان کو نہیں دینا ہے. ہم نے دکان سے سودا منگایا تھا تو یہ بچہ لے کر نہیں آیا. ہم نے کل اس کو فلاں کام کے لیے کہا تھا، اس نے ہمارا کام نہیں کیا، ہم اس پہ کیوں خرچ کریں گے؟ قرآن کہتا ہے قریبی یتیم پر جو رشتے دار ہو اس پہ خرچ کرو. یہ ہے دشوار ترین گھاٹی. ارے مالداروں پر تو سب خرچ کر دیتے ہیں، چیئرمین صاحب کے لیے تو پلکے کیا پھول تک بچھا دیے جائیں گے. مالدار کے لیے تو دروازوں پر استقبال کیا جاتا ہے. اس یتیم کو کھلاؤ جو تمہیں پکا کر نہیں کھلا سکتا، اس کمزور کو کھلاؤ، مسکین کو جو بدلے میں تمہاری دعوت نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ یہ انقلاب لے کر آئے، یہ تبدیلیاں لے کر آئے. جہاں یتیموں کو دھکے دیے جا رہے تھے وہاں یتیموں کو آپ نے کھلانے کی بات کی، اور کیا کہا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور نماز پڑھو. وَصَلِّ، اور صف نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو. اب تینوں ہی کام مسلمان نہیں کر رہے. سلام کرتا ہے مسلمان؟ نہیں. ٹیلی فون پر بھی ہلو سلام کرتے ہوئے اس کی زبان دکھ رہی ہیلو، اور ہیل کہتے ہیں جہنم کو. انگریزی میں ہیل جہنم کو کہتے ہیں، اس لیے اس سے کہہ رہا ہو جہنمی، وہ ادھر سے کہہ رہا ہو جہنمی. اور دوستی، وہ کہتا ہاں وہ دوستی. یہ انگریز جس نے آپ کو ہیلو کرنا سکھایا وہ ہیلو نہیں کہتا، وہ کہتا یس. تمہیں دے دیا کہ ایک دوسرے کو جہنمی کہتے رہو. عورت مرد، ارے ہاں کہہ دے، جی کہہ دے، جناب کہہ دے، نہیں ہیلو. اور اگر کہہ دے السلام علیکم تو نیکیاں 10 الگ ملی، اس کو دعائیں الگ ملی. سلام کی برکت کی دعا ملی تو ٹیلی فون پر بھی کہنے تیار نہیں ہے. رہا سڑک پہ چلتے ہوئے تو سڑک پہ چلتے ہوئے سلام، ارے یہ کون کر سکتا ہے ایک دوسرے کو سلام؟ آپ فرما رہے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا بِالنِّيَامِ، جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز ادا کیا کرو.
جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جانا، مگر وہ کہتا نہیں بھائی جنت میں مجھے کیوں جانا؟ یہ ہے حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ یہ تھا کہ یتیموں کو کھلایا جائے، کمزوروں کو پہنایا جائے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے خرچ کرو، مگر ہم قریبی رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ نہیں خرچ کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم قریبی رشتہ داروں سے شروعات کرو، ذوی القربى والیتامى والمساکین، پہلے قریبی رشتہ دار ہیں، مگر قریبی رشتہ دار پہ خرچ کر دیں گے تو وہ جو ہوم منسٹر ہے آپ کی، وہ تو پورے ہوم میں پورے گھر میں فساد مچا دیں گے۔ اس لیے ان سے ڈرا ہوا ہے، نہ ماں پہ خرچ، نہ بہنوں پہ خرچ، نہ بھتیجوں پر خرچ، نہ اپنی قوم پر خرچ۔ آج ہم اس منزل پر آ گئے میرے عزیزوں کہ ایک طرف امت مسلمہ کے یتیموں کا حال یہ ہے، نہیں پتا آپ کو، نہیں معلوم ہمارا نوجوان یہ کام کہاں کرے گا۔ آپ تو بڑے امان میں ہیں، ابھی وہ آزمائشیں آپ پر نہیں آئی جو آزمائشیں میں نے اب کیا تھا کہ شام و عراق پہ آ گئی ہیں، وہ آزمائشیں آپ پر نہیں آئی۔ جن آزمائشوں کو افغانستان ایک زمانے سے لمبے عرصے سے دیکھ رہا ہے، ہاں وہی ملک شام جس کی گلیاں رنگین تھی، وہی ملک شام جس کی خوبصورتی دنیا میں سب سے آگے تھی، جو دنیا کی سرزمین پر حسن و جمال کی چیزیں تھیں، ہاں وہی ملک شام جہاں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں تھیں، جن کے بنگلے اور جن کی کوٹھیاں ایئر کنڈیشنوں سے بھری ہوئی تھی اور جن کے پاس اپنی مرسڈیز گاڑیاں تھیں، لیکن آج وہاں آزمائشوں کا یہ عالم ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نکل جانا پڑا، اپنے گھروں سے نکل جانا پڑا، یا تو اٹھتے ہوئے جنازے ہیں یا تڑپتی ہوئی لاشیں ہیں، یہ بھوک اور فاقے کا عالم ہے۔ اور کیمپوں میں یہ عالم کہ سردیوں کے زمانے میں بچوں کو گرمی نہ مل سکی تو ماؤں کے پیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا، ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا تو بچوں نے دم توڑ دیا، بوڑھے مہینے مہینے تک روٹی کے ایک لقمے کو ترستے رہے لیکن روٹی کے لقمے ان کے حلق تک نہ پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے کتنے بچوں کی زندگی صرف پانی کے قطروں پر ہے، نہ جانے کتنوں کی زندگی صرف گھاس پر ہے، نہ جانے کتنوں کی زندگی صرف پیڑ کے پتوں پر ہے۔ ایک طرف یہ امت کے یتیم ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے یتیم امت ہے، اور ایک طرف اس امت کا عالم یہ ہے کہ ان کے شہزادے ناچنے گانے والی رقاصاؤں پر ناچنے گانیوں پر پیسے ڈالر اور یورو بہا رہے ہیں۔ آج ان کا ہوائی جہاز پیرس میں ہے تو کل شام میں ہے، پرسوں برمنگم میں ہے تو اس کے بعد فلوریڈا میں ہے۔ یہ زناکار اور عیاشیوں پر پیسے لٹا رہے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے یہ بوڑھی مائیں ترس رہی ہے۔ آج یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے ہمیں خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے اس علاقے میں اپنے ملک میں نکل جائیں گے تو یہاں بھی نہ جانے کتنے پریشان حال ہیں۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کو سننے والوں، آج یہ طے کر کے جاؤ کہ ہم مال کمائیں گے ہی، دولت نہیں کمائیں گے، اس لیے کہ مال کمانے کے لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اب تم بازاروں کی طرف نکل جاؤ، اب تجارت گاہوں کی طرف نکل جاؤ، اب اپنی مزدوریاں کرنے نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب یہ فضل تمہیں مل جائے تو کم سے کم 2.5% اس میں سے نکال کر غریبوں کی چوکھٹ پہ رکھاؤ۔ یہ اسلام کا دوسرا پلر ہے۔ زکات کی شکل میں مال نکالو، اور رہا امداد اور صدقہ اور خیرات، وہ تو پھر جتنی چاہو نکالو۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ
ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جو زمین میں کسان چھپاتا ہے، اس سے پھر ایک پودا نکلتا ہے، اس میں سے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک دانہ زمین کو دیا تھا، زمین نے لٹا کر اسے 700 دانے دے دیے۔ اس نے ایک بیج ضائع کیا تھا، اس کے بدلے میں اسے 700 مل گئے ہیں۔ لہذا اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، تم مال سے محبت مت کرو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 لوٹا کر دے گا، کبھی 7,000 دے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ 7 کروڑ۔ وہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے، کیا حال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں ہی انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام نہ دیا، یوں ہی انہیں بیٹا حسن نہ ملا، یوں ہی ان کی نسلوں میں حضرت حسین نہ ملے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو برکتیں عطا نہ فرمائی، بلکہ حضرت علی کی قربانیاں ہیں، ان کی زوجہ نبی کی بیٹی فاطمہ اور جنت کی عورتوں کی سردار کی قربانیاں ہیں۔ ہاں قربانیاں ہیں، ہم لینے کے لیے تو صف اول میں ہیں اور قربانی دینے کے لیے سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا یہی اعجاز ہے، میرے نبی کا یہی کمال ہے، میرے محبوب کی یہی سیرت ہے کہ دنیا کا ہر رہبر لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے، دنیا کا ہر رہبر اپنی ذات کو دیکھتا ہے، لیکن میرا محبوب وہ ہے کہ جب قربانی دینے کا مرحلہ آیا تو سب سے آگے ہے، اور جب مال لینے کا مسئلہ آیا تو مسئلہ بیان کر دیا۔ اے لوگوں، یہ زکات کی رقم، یہ صدقے کا پیسہ نہ میں کھاؤں گا، نہ میری اولاد کھائے گی، نہ میری بیٹی فاطمہ استعمال کرے گی، نہ اس کا لہو حسن اور حسین استعمال کرے گی۔ یہ ہے فرق دنیا کے دوسرے لیڈروں میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ جب قربانی کا مرحلہ آیا، کوئی بھی مرحلہ ہو تو بیٹی فاطمہ پہنچی، ابا جان حضرت علی نے بھیجا ہے، آپ غلاموں کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ باندیاں بانٹ رہے ہیں، آپ اونٹوں کو لٹا رہے ہیں، آپ کسی کو گھوڑا دے رہے ہیں تو کسی کو تلوار دے رہے ہیں۔ اے میرے آقا اور میرے والد محترم، میں آئی ہوں، میری کمر کو دیکھ لیجئے، کنویں سے پانی لاتے ہوئے کالی پڑ گئی ہے، میرے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، چکی پیستے ہوئے اس میں ٹھیٹیں پڑ گئی ہیں، میں دن بھر محنت کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ رسول اللہ سمجھ گئے فاطمہ باندی مانگنے آئی ہے یا فاطمہ غلام مانگنے آئی ہے، کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، ابھی تو بدر کے جو شہداء ہیں ان کی بیواؤں کو ضرورت ہے، ان کے جو یتیم ہیں ان کو ضرورت ہے، ابھی تو احد کے جو یتیم ہیں شہداء کے گھر میں ان کو ضرورت ہے۔ اے میری بیٹی، تجھے نہ باندی دوں گا نہ غلام دوں گا، جا تجھے اس سے بہتر تحفہ دیتا ہوں۔ جب رات کو بستر پر لیٹنے لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، تو 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اور پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیر لینا۔ یہ غلاموں سے کہیں بڑھ کر ہے، تیرے جسم کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دے۔ قربانی کا مرحلہ آیا تو بستر پر اس رات، جس رات آپ کو پتا تھا کہ مکے کا ہر جلاد ننگی تلوار لیے میرے قتل کے لیے میرے گھر پر آئے گا، لہذا یہ پتا تھا، لیکن آج بستر پر آپ نے حضرت علی کو لٹایا، کسی اور کو نہیں بلایا، بلکہ اپنے خاندان اپنے بھائی چچیرے بھائی کو بلایا، کہا علی لیٹ جا، میں رات کو نکل رہا ہوں، میرے پاس فلاں کی امانت ہے، اس کی امانت ہے، یہ امانتیں واپس کر دینا، اس کے بعد پھر مدینے منورہ تم بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ جب بستر پر جب
بلکہ معلوم تھا کہ اگر وہ داخل ہو جائیں تو غصے میں علی کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، علی کا پیس اور بوٹی بنا سکتے ہیں۔ اس قربانی کے مرحلے پر حضرت علی کو اپنے بستر پہ رکھا، اور اسی طرح جب جنگ بدر میں نکلنے کا نمبر آیا اور جب ادھر سے آواز لگی حال من مبارزن، کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے، تو آپ نے دوسرے خاندان کو نہیں بلکہ اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا چچا آپ آگے بڑھیے، اپنے بھائی علی سے کہا علی آگے نکلو، عبیدہ بن جراح سے کہا تم آگے نکلو، یہ آپ کے خاندانی تھے، اور بتا دو انہیں کہ محمد رسول اللہ وہ ذات ہے جو اپنے خاندان کو بچانے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے آئی ہے۔ جب احد کے میدان میں نکلے تو محمد رسول اللہ کے جہاں اور صحابہ شہید تھے، وہاں آپ کے گھر سے آپ کا وہ چچا جو حضرت حمزہ تھے، جس کے 13 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، جس کے ناک اور کان کاٹ کر کے ہار بنا لیا گیا تھا، جس کا کلیجہ نکال لیا گیا تھا، جس کا دل چبانے کے لیے ہندا نے کھینچ لیا تھا لیکن چبا نہ سکی تھی، اگر دوسروں نے قربانی دی تھی تو محمد رسول اللہ کے گھر سے حضرت حمزہ کے ٹکڑے بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار۔ جب لینے کا مرحلہ آیا تو گھر والوں کو نہ دیا، اور قربانی دینے کا مرحلہ آیا تو اپنے گھرانے اور اپنے خاندان کو آگے کر دیا۔ مسجد نبوی سونے چاندی سے بھر گئی، درہم و دینار سے بھری ہوئی ہے، آج لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ پردے کے پیچھے سے ماؤں کے حجرے ہیں، امہات المومنین کے حجرے ہیں۔ آج امہات المومنین سرکار دو جہاں کی سخاوت دیکھ رہی ہے، ہر ایک کو امید ہے کہ آج سب کو دینے والا اپنے گھر میں بھی لے کر آئے گا، مگر جب اب شاید ہمارا نمبر آئے، وہ خزانہ جو مسجد نبوی کے فرش سے لے کر چھت تک لگا ہوا تھا، یتیم آئے بانٹ دیا، انصار آئے بانٹ دیا، مہاجرین آئے بانٹ دیا، چچا عباس آئے چٹھی بھر کے لے گئے بانٹ دیا۔ یہ عائشہ کا شوہر، یہ آج ام حبیبہ کا تاج جب گھر میں داخل ہوا تو نہ درہم تھا نہ ہاتھ میں دینار تھا، آپ کی بیویوں کی چسکیاں اور ہچکیاں نکل گئی، اور یہ کہا کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ ہمیں دیں گے، آپ نے ہمیں محروم کر دیا، ہم بھی تو آپ کے ساتھ پاپوں میں شریک ہیں، ہم بھی تو آپ کے ساتھ گھر میں شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ کو اپنا ترجمان بنا کر کہ آپ کی پیاری ہے، آپ سے کچھ مطالبہ کیا، ہمیں بھی سونا دے دیا جائے، ہمیں بھی کچھ چاندی دے دی جائے، ہم پر نظر کرم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر یہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہوگا، بھوک کے ساتھ رہنا ہوگا، پیون کی زندگی کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر یہ چاہتی ہے کہ انہیں مال چاہیے، دولت مند چاہیے، تو آؤ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اسرحکن میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیے دیتا ہوں، میں محبوب ہوں تو غریبی کو پسند کرو، میں محبوب ہوں تو فاقوں سے راضی ہو جاؤ، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اسی کشمکش کی زندگی سے راضی ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اللہ اکبر! جب یہ آیت اتری ہے، اختیار دے دیا گیا نبی کی گھر والیوں کو، تو حضرت عائشہ کی ہچکیاں نکل گئی، چیخیں نکل گئی، اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی چوکھٹ پہ راضی ہیں، ہم اسی غربت پہ راضی ہیں، ہم پیٹ پر پتھر باندھنے پر راضی ہیں، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، آپ سے دامن بچا کر ہمیں کچھ اور نہیں۔ نبی کی سیرت سننے والے اور نبی کو اپنا رسول اور محبوب ماننے والے یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، وہ قربانی دینے والے ہوں دوسروں کے لیے، اپنے حقوق معاف کرنے والے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، اپنا غم دوسروں کو نہ دیں بلکہ دوسروں کے غموں کو بانٹنے والے۔
دوسروں کے آنسو پہنچنے والے ہوں، یتیموں کی کفالت کرنے والے ہوں. اے مسلمانوں، یہ سب کچھ ہم نے آج چھوڑ دیا. اپنے نبی کی سیرت کو ہم نے بھلا دیا. بس ہم نے چند چیزوں کو سمجھ لیا کہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہر کس نے. رسول اللہ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم کسی یتیم کو گود لیں اور اس کی تعلیم کا انتظام کریں. نبی سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جائیں اور اس کی عیادت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم زخمیوں کا جا کر علاج کریں. آج دنیا کے وہ لوگ جن کو دنیا کی بدترین قوم کہا جائے گا، مگر ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، دوسروں کا دھرم پریورتن کرانے کے لیے انہوں نے تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام ریڈ کراس ہے، یعنی سرخ صلیب. ریڈ کراس یہ عیسائیوں کی ایک تنظیم ہے، انگریزوں کی ایک تنظیم ہے. کئی جنگیں ہوتی ہیں، ان جنگوں میں لوگ زخمی ہوتے ہیں تو یہ مدد کو پہنچ جاتے ہیں. کئی قیدی ہوتے ہیں تو قیدیوں کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہمارے پاس کمی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں افریقہ میں سونے کے پہاڑ دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین عرب پر پیٹرول کے وہ کنویں دیے جن کی تہ تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا. ڈیزل کے وہ ذخیرہ ہمیں دیا کہ جن کی تہ ابھی تک کوئی نہیں جان پایا. وہاں سونے کے پہاڑ دیے، مگر ہماری کہاں تنظیم ہے؟ افغانستان کی پہلی جنگ ہو یا آج کی جنگ ہو، اس جنگ میں جو لوگ قیدی بنے، جن کے پیر کٹ گئے، جنہیں سردیوں کے موسم میں کمبل و لحاف نہ ملے، انہوں نے اگر درخواست کسی سے کی تو انہی سے جو ریڈ کراس کے نام پر گئے تھے. زخمیوں کو مرہم ان کی طرف سے ملا، کٹی ہوئی ٹانگوں کو مرہم، انہیں کٹی ہوئی ٹانگوں کو مصنوعی پیر ان کی طرف سے دیے گئے. آج وہ غیرت کے پہاڑ، وہ جرأت کے پہاڑ، وہ سینوں میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح لیے ہوئے وہ دور حاضر میں عزم مسمم لیے ہوئے، لیکن انہیں ہاتھ ان کے سامنے پھیلانے پڑے جن کے آقاؤں نے خود ان کے پیر کاٹے تھے، جنہوں نے انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے تھے. ہماری کہاں کوئی تنظیم ہے؟ ہمارا کہاں کوئی ٹرسٹ ہے؟ ہمارے پاس کہاں کچھ ہے کہ ہم جائیں؟ حضرت علی سے متعلق میں کہہ رہا تھا، یہ حضرت علی ہے کہ جب ان کے دروازے پر جس دن وہ روزہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے آیا، اس دن ان کے دروازے پر کوئی فقیر آ گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین. آج ایک مسکین آ گیا. اے بنو ہاشم گھرانے کے لوگوں، اے لوگوں، میں دوسرے گھروں سے واپس آ گیا ہوں، کوئی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے تمہارے گھر میں کوئی جو مجھے دے. آج حضرت علی اپنی افطار کے لیے جو ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، جو کھجوریں موجود تھیں، وہ لا کے اس مسکین کو کھلا دی. یوں ہی بھوکے پھر روزہ رکھ لیا. اگلے دن جب روزہ رکھا تو ایک یتیم آ گیا اور یتیم نے آ کر کے یہ کہا، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ آج چولہا جلا سکے، وہ آج ہانڈی اور پتیلی چڑھا سکے. میں تمہارے گھر پہ آیا ہوں، میں فاطمہ کے دروازے پر آیا ہوں، میں بنو ہاشم کی چوکھٹ پر آیا ہوں، میں بنو عبد المطلب اور ہاشم کے خاندان پر آیا ہوں جنہوں نے حاجیوں کو کھلایا ہے. کیا مجھے ملے گا؟ آج حضرت علی نے کھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس نے آ کے صدا لگا دی. اب تیسرا دن آتا ہے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قیدی کو بھیج دیتا ہے اور یہ کہتا ہے قیدی آ کر، ہم جیل میں قید تھے، بڑے دنوں کے بعد آج قید سے آزادی ملی ہے، ہمیں کوئی اس گھر سے کھانے کو مل سکتا ہے. تو اس دن اس قیدی کو دے دیا. آج بھی بھوکے پیٹ سو گئے. یہ بھوکے پیٹ تو سو گئے مگر اس بھوک پر عرش ناز کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھوم جھوم کر برسنے لگی. حضرت علی کے گھر کے لیے قرآن اتر آیا. محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل یہ آیت لے کر آئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. یہ مال سے محبت ہوتے ہوئے مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. مسلمانوں آج بتاؤ ہم میں کوئی ہے جو عید کے دن قید خانے میں گیا ہو
ہم میں کوئی ہے جو کبھی قیدیوں کو اس نے جا کر دیکھا ہو؟ ایک قیدی ایسا پڑا ہوا ہے جو بوڑھا ہو کر جھاڑو مارنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اتنے قیدی آج بھی قید میں ہیں کہ 5,000 روپے اگر کوئی جرمانے کے بھر دے تو وہ قیدی چھوٹ کے باہر آ سکتا ہے۔ کتنے مظلوم ہیں، کتنے بے گناہ ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے کمزور ہیں، مگر ہم قیدی کو چھڑانا ثواب ہی کہاں سمجھتے ہیں، اسے ہم دین ہی کہاں سمجھتے ہیں، ہم اسے اللہ کے نبی کی سنت ہی کہاں سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا فک العانی یعنی الاسیرہ، اے لوگوں قیدیوں کو چھڑاؤ، قیدیوں کو چھڑانا تمہارے رسول کی سنت ہے۔ اگر کسی نے ایک قیدی کو چھڑا دیا تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے مجھے قید سے آزاد کرا دیا۔ مگر یہ سب باتیں اب دین نہ رہی۔ دین تو وہ ہے جو میں نے آپ نے اپنے ذہن سے سوچ لیا، بس وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ دین کہلائے گی۔ یہاں تو نماز فجر پڑھا رہے ہیں، عورت کے بچے کے رونے کی آواز آئی، تڑپ اٹھے، نماز کو مختصر کر دیا کہ اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہمارے سامنے نہ جانے کتنے لوگ چیخ و چلا رہے ہیں، ہمارے ماتھے پر کیوں نہیں رہی؟ بلکہ میں معافی چاہتا ہوں، ہم وہ بات کہتے ہیں، ہماری عورتیں ہوں یا ہم خود ہوں، جو بات قارون نے کہی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جو اللہ نے تجھے فضل عطا کیا ہے اس میں سے غریبوں کا بھی حصہ نکال دے، تو کہتا ہے کہ ہم انہیں کیوں دیں جنہیں اللہ نے دیا، اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے اللہ ان کو دے دیتا۔ وہی بات ایک بھائی اپنے بھائی کے سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ نہیں کماتا، میں اپنی عقل سے کما رہا ہوں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تمہارا فلاں بھائی ہے، تمہارا بھتیجا نکما ہے، اس لیے اسے کچھ نہیں دینا ہے، غیروں پہ خرچ کرو، اپنی چیزوں پر خرچ کرو۔ معاف فرمائیے گا، بات اتنی لمبی تک جا رہی ہے، یہ دنیا آج مال کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، کیونکہ مال پر گنجے سانپ بن کر خود مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے امت فکر و پریشانی کے عالم میں ہے۔ اگر یہ حکمراں جو اپنی دولت اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، برونائی کا حکمراں، کتنی اس کے پاس کاریں ہیں، کتنی اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، کیسی اس کے پاس چیزیں ہیں۔ یہ عبداللہ کا کنگ جس کا پچھلے ہفتوں میں انتقال ہوا ہے، اس کے بارے میں اخبارات نے شائع کیا کہ اس نے جہیز میں اپنی بیٹی کو لیٹرین کرنے کے لیے پخانے کا جو پورا انتظام تھا وہ سونے کا اسے جہیز میں دیا تھا۔ نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں پوچھے گا۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں جب برداشت نہ ہو تو مسجد نبوی میں اکٹھے ہو جائیں، اور جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی آ جائیں۔ صدیق اکبر پوچھیں، اے اللہ کے رسول، یہ وقت تو مسجد میں آنے کا نہیں ہے، آپ مسجد میں کیوں آئے؟ ہاں، آپ صدیق اکبر سے پوچھیں کہ تم کیوں آئے، تو بکر صدیق کہیں ما اخرجنی الا الجوع، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک سے جب بےتاب ہوا تو آج مسجد نبوی میں آیا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ عمر بھی مسجد نبوی میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، اور ان سے اللہ کے رسول نے پوچھا، عمر نہ یہ وقت نماز کا ہے نہ یہ وقت تلاوت کا ہے، مسجد میں اس وقت کیسے آئے؟ کہا ما اخرجنی الا الجوع، مجھے بھوک نے مجبور کیا تو میں مسجد میں آیا اللہ سے جا کے سوال کروں۔ ان دونوں نے پوچھا، اے سرکار دو جہاں، آپ بھی تو بتائیے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے بھی کہا ما اخرجنی الا ما اخرجنی الا ما اخرجکما، مجھے بھی وہی چیز لے کر آئی ہے
ہے, جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے, میں بھی بھوکا ہوں. اس کے بعد تینوں ایک صحابی کے مکان پر پہنچے. وہ صحابی خوش ہو گئے, آج تو کائنات سمٹ کے ہمارے گھر میں آ گئی ہے. لہذا ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو بلایا, انہوں نے کھجور کے خوشے توڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیے اور جلدی سے بکری ذبح کرنے کے لیے بھاگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا, ارے جذبات میں کھو کر ایسا مت کرنا کہ اپنی وہ بکری ذبح مت کر دینا جس بکری سے تمہارے بچے دودھ پیتے ہو, یا جس بکری کے دودھ سے تمہارا گھر چلتا ہو, اس بکری کو ذبح مت کرنا. لہذا وہ بکری کا گوشت بھنا ہوا لائے. ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں کیا, ایک گوشت کا ٹکڑا روٹی پر لپیٹا اور ان صحابی سے کہا, جاؤ یہ روٹی کا ٹکڑا فاطمہ کے گھر پہنچا دو. واللہ لم تذق منذ الصلاۃ, 3 دن ہو گئے ہیں فاطمہ نے بھی کچھ نہیں چکھا. پھر جب کھانے سے فارغ ہوئے اور پانی پیا تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت بکر سے کہا, قرآن کی آیت پڑھ کر, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کل قیامت میں جو آج ہم نے یہ روٹی کھائی ہے اور جو ابھی ٹھنڈا پانی پیا ہے اس کا ہم سے حساب ہوگا. پوچھا جائے گا اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا. حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو ٹپک گئے. کہا, اللہ کے رسول, اتنی شدید بھوک کے بعد یہ روٹی کے ٹکڑے کمر سیدھی کرنے کو ملے ہیں, اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا. کہا, ہاں سوال ہوگا. وہ جو تم جوتا پہنتے ہو اس لیے کہ کتنے لوگوں کو جوتا پہننا بھی نصیب نہیں ہے, ان کے پیروں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں اور گرمی میں ان کے پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں. تمہیں جوتا نصیب ہوا, یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کا تم سے حساب ہوگا. تم جو ٹھنڈا پانی پیتے ہو جس سے رگیں تر ہو جاتی ہیں اور پیاس بجھ جاتی ہے, اس کا قیامت میں سوال ہوگا. تو ہر وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کا آپ سے قیامت میں سوال ہوگا. ثم تسألن یومئذ عن النعیم. آج مسلمان حکمرانوں سے کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے عیش و عشرت کے لیے شداد کی جنتیں بنائی؟ شداد نے اگر جنت بنائی تھی تو تمہارے محل اور تمہارے مکانات کیا شداد کی جنتوں سے کم ہیں؟ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں, فٹ پاتھوں پر زندگیاں گزار رہے ہیں. صبح کو پکا لیا تو شام کی فکر ہے. نہ جانے کتنی مائیں ہیں جو آج بھی پتھر ابال کر اپنے بچوں کو بہلا رہی ہیں, بیٹے سو جا میں کچھ پکا رہی ہوں. آج بھی کتنی مائیں ہیں جو سردی سے بچانے کے لیے سوکھے کپڑے ڈھونڈتی تلاش کرتے پھر رہی ہیں. تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. اے مالدار, تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی پر رنگ برنگے کھانے پکا رہا ہے, تو اپنی بیٹی کے جشن پر نہ جانے کیا کیا لٹا رہا ہے, لیکن کبھی تو نے اس غریب بچی کے بارے میں سوچا کہ جس نے غریب غربت کی حالت میں زندگی گزاری, جس کے باپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکے, جس کے بھائی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ بہن کا ڈولا خوبصورتی کے ساتھ اٹھا سکے. تم نے کبھی اس کی فکر کی؟ کبھی تم نے فکر کی ہے؟ یہ کل قیامت میں ہم سے سوال ہوگا. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کر لیتا. 5 بارتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عن حیات فیما افناہ, بتاؤ زندگی تم نے کہاں پڑا, کہاں گوائی ہے زندگی؟ سوچو آج کے نوجوانوں, پوری رات موبائلوں پر گزر گئی, پورا دن کارخانوں میں گانے سنتے ہوئے گزر گیا. گاڑی میں بیٹھے ہیں تو میوزک چل رہا ہے اور سیڈیاں بج رہی ہیں اور گانے سنتے چلے جا رہے ہو, اور پورا شوق کرکٹ کھیلنے والوں کو دیکھتے میں تمہارا گزر گیا. مؤذن پکارتا رہا, آؤ اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے,
تم نے مسجدوں کی طرف رخ نہ کیا. مؤذن نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. جس اللہ نے یہ زبان دی ہے وہ یہ کہتا ہے اس زبان سے میری تعریف کر دے. مسجد میں کھڑا ہو کر کہہ دے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پتھر تیرا شریک نہیں، کوئی دریا تیرا شریک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تیرے شریک نہیں، عزیر تیرے بیٹے نہیں، کوئی جانور تیرا شریک نہیں، سورج اور چاند تیرے اوتار نہیں، تو اکیلا ہے، تو اکیلا ہے، تو ان تمام عیبوں سے پاک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے. تعالی جدک و تعالی جدک، تیری بزرگی بہت اونچی ہے، تو بہت بلند ہے، تو بہت اونچا ہے. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے. میں سب سے کٹ کر، میں سب سے ہٹ کر تیری تعریف کرنے آیا ہوں. پھر شیطان سے پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے. پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھنا. جب تو شروع کرے گا اللہ کی تعریف تو نے کر دی، اور پھر جو تعریف کرے گا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. آواز آئے گی آسمان سے حمیدنی عبدی، اے فرشتے سنو میرے بندہ میری تعریف کر رہا ہے. یہ راشٹریہ گان نہیں پڑھ رہا بلکہ میری تعریف کر رہا ہے. میرا رب وہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ تعریف کے قائل ہے. اگر مور خوبصورت ہے تو مور کو خوبصورتی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر ہرن کی آنکھوں میں، اگر ہرن کی آنکھوں میں کشش ہے، اس کی آنکھیں چوڑی چکلی ہیں، تو کس نے دی ہیں؟ اللہ رب العزت نے. یہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اگر مشک میں خوشبو ہے تو اس خون کو جو ہرن کی ناف میں تھا اسے جما کر کس نے خوشبودار بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر چمیلی چمک رہی ہے، رات کو پھول مہک رہے ہیں، رات کی رانی خوشبوؤں سے اپنے علاقے کو معطر کر رہی ہے، تو یہ خوشبو کس نے دی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ خوبصورت پتھر کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے. یہ تاج محل خوبصورت نہیں ہے بلکہ تاج محل کو سنگ مرمر دینے والی ذات جس نے پتھر کو خوبصورت بنایا ہے وہ ہے تعریف کے قابل. اگر یہ پتھر اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو تاج محل کہاں سے خوبصورتی لے آتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اگر یہ گانے والے کی آواز اچھی ہے، یہ آواز کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ رحمت والا ہے، بہت زیادہ مہربانیاں فرمانے والا ہے. اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور جب کہتا ہے مالکی یوم الدین، میرا رب بدلے کا مالک ہے. ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن ہر ایک کو بدلہ ملے گا. بلی کو بھوکا مارنے والی عورت کو جہنم میں جلایا جائے گا، اور اللہ کے لیے کتے کو پانی پلانے والی طوائف کو جو ناچنے گانے والی تھی لیکن اللہ کے لیے جنگل میں اس نے پانی پلا دیا تھا، تو وہ عورت طوائف ہوتے ہوئے جنت کی مستحق ہوئی تھی. وہ ہے بدلے کے دن کا مالک. اگر میں ظلم کروں گا تو مجھ سے حساب لیا جائے گا. اگر میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی صلہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بدلے کے دن کا مالک. اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا ہے. پھر جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. جو میری تعریف کی ہے وہ لائق اور حق ہے. اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو اب قدم قدم پر مدد کرنا میرا فرض ہے. مگر کہاں جا رہا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر. سنیما ہال کا کوئی پوسٹر اسے نظر آ جائے پھر دیکھیے اس کے آنے کے انتظار میں رہتا ہے. وہاں سازش کے طور پر ایسی فلمیں
جن کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے، خصوصاً جمعے اور عید کے دن شروع کی جاتی ہے، تاکہ نوجوانوں کا جمعہ چلا جائے۔ عید کے دن روزے رکھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا تھا وہ گناہوں کی دلدل میں پھر پھنس جائے۔ بھلا بتاؤ وہ عید کا دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن تھا، جو گناہوں کی مغفرت کا دن تھا، جو عیدگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کی تکبیر کا اعلان کر کے جو اللہ کی مغفرت مانگی تھی، یہ جاتے ہی عید کے دن نئی فلم ریلیز ہوئی اور ان کمینوں کے نام سے ریلیز ہوئی کہ جو بظاہر آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، جنہیں آپ مسلمان سمجھتے ہو، یہ سمجھ کر کے وہاں چلے گئے کہ اس کا ایکٹر مسلمان ہے، اس کا ہیرو مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں سے دیا ہوا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اپنے آپ کو وہاں لے جاؤ۔ جب گھر سے وضو کر کے چلو گے تو پھر تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جن ہاتھوں کو تم وضو کی شکل میں دھو گے، جس چہرے کو دھو گے، کل قیامت کے میدان میں یہ چمک رہے ہوں گے، ان سے نور جگمگا رہا ہوگا، اور جب پریشانی کے ہم عالم میں ہوں گے تو محمد رسول اللہ ان نشانیوں سے اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ اے میرے ساتھیوں، چونکہ آپ کی سیرت تو بہت جامع ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ لکھنے والوں کے لکھتے لکھتے قلم سوکھ گئے، بیان نہ کر سکا، بولنے والوں کی زبانیں تھک گئیں، آپ کی ایک زلف کی سیاہی کی تعریف نہ کر سکا۔ آخر میں آپ سے صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے، اس چھوٹی سی وصیت کو یاد رکھ لو۔ اس وقت کی ہے آپ نے جب آپ کے قدم مسجد میں جانے کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ یوں تو جب تک آپ کے قدم مسجد میں جانے کے قابل تھے، آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اس حالت میں کہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے، دو صحابہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیر لڑکھڑاتے ہوئے بھی آپ نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ خود پڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی تو ابوبکر صدیق کو اپنا اپنا امام بنا کر آپ نے نماز ادا کی۔ گویا امت کو یہ کہا کہ اے میرے ماننے والوں، نماز یہ وہ فریضہ ہے جو مومن کی معراج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاٹ لائن پر گفتگو کر رہا ہے، سجدے میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، رکوع میں ہے تو اللہ سے بات کر رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، قاعدے اور تحیات میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھا ہوا ہے، تو رکوع میں ہے تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو قیام کی حالت میں ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لہذا اس کو مت چھوڑنا۔ اگر تو سفر میں ہو تو 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض کر لینا، یعنی تجھ سے نماز کو آدھا کر دیا ہے۔ میدان جنگ میں ہو اور تم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو تم پھر اپنی رکعتوں کو پہلے ایک جماعت پڑھے، دوسری جماعت مورچے پر کھڑی رہے، پھر وہ جماعت آ جائے، یہ مورچے پر جا کے کھڑی ہو جائے۔ اس طرح میدان جنگ میں بھی نماز کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ لیکن جس وقت میں آپ مسجد میں جانے کے قابل بھی نہ رہے، آپ کی آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، آخری وقت ہے، زبان نقاہت کی وجہ سے ہل رہی ہے، بس آواز نہیں آ رہی، صحابہ نے کان لگا دیے، آخری فرمان اپنے نبی کا سن لو، آخری فرمان اپنے پیغمبر کا سن لو، کیا ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایک جملہ جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، آپ نے امت کو وصیت کی ہے جس میں 3 باتیں ہیں، تفصیل کے لیے تو 3 گھنٹے چاہیے، مختصر بات کر رہا ہوں۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کو مت چھوڑنا، نماز پہ قائم رہنا۔ میں نے مکے سے نماز کی شروعات کی تھی، میں نے اس حالت میں بھی سجدہ کیا ہے جب میری کمر پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی تھی، میں نے اس وقت بھی نماز مکہ میں ادا کی ہے جب ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ جب یہ شخص سجدے میں ہو تو تم مجھے بتا دینا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا یا اس کے سر پہ اپنا پیر رکھ کر کے کچل ڈالوں گا۔ میں نے ابو جہل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ولید بن مغیرہ
आस बिन वाइल और मक्के के तमाम सरदारों से बेखौफ होकर खाना काबा में सर रख दिया। अबू जहल दौड़ता हुआ खबर सुन के आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में है। जब मेरे इस गर्दन पे पैर रखना चाहता था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके और मेरे बीच आग की खंदकों को हाइल कर दिया, उसके और मेरे बीच फरिश्तों को पहरे पर लगा दिया। फरिश्तों ने अपने परों से उसको बाहर कर दिया और चीखता हुआ भागा, चीखता हुआ भागा। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तू तो ये कहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को सजदा नहीं करने दूंगा। कहा खुदा की कसम, अगर आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंच जाता तो फरिश्ते चीर फाड़ के मेरे टुकड़े कर देते। यही इसी की तरफ इशारा है। अराअयतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या आपने देखा उसे, देखा उस मरदूत को जो रोकता है एक शख्स को नमाज से भी, अल्लाह के रसूल को नमाज से भी रोक रहा है। मेरे अजीजों, खुशियां मनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है कि इस्लाम का दुश्मन इतनी ताकत में भी नहीं आया है कि वो नमाज से रोक सके। अभी शैतान को पावर नहीं मिली है, शैतान मायूस हो गया है मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद के बाद। उसका कोई चेला इतनी कुव्वत और ताकत में नहीं आ सकेगा क़यामत तक कि वो हमें नमाजों से रोक दे। नमाज़ें उम्मत आज भी पढ़ रही है, दुनिया के हर खित्ते पर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजज़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर एहसान है। वरना उससे पहले तो खाना काबा तक में धमकियां दी जा रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी नमाज अदा की खाना काबा में, और मस्जिद नबवी में भी नमाज अदा की। नमाज सलातुल खौफ आपने मैदान जंग में अदा की, आज के दामन में आपने नमाज़ें अदा की। आपने ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदते हुए तीरों की बारिश में नमाज अदा की। उम्मत की जिम्मेदारी ये है कि वो किसी हालत में नमाज को न छोड़े। हाँ, अगर वो भूल ही जाए, उसे याद ही न रहे या नींद इतनी गालिब ही आ जाए, तो आपने फरमाया मन नामा अन सलातिन औ नसियहा, जो नमाज को भूल जाए या वो सो ही जाए तो फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, तो जब उसे याद आ जाए तो फौरन पढ़े। पहली बात फरमाई वसीयत में अस्सलाह, नमाज मत छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना। जहां जाओ, जिस इलाके में अपना घर बनाने से पहले मस्जिद बनाना, मस्जिद की मीनारों से कौमियत के नारे बुलंद नहीं होते। याद रखो दुनिया वालों, मस्जिद की मीनारों से जो सदा लगती है वो अल्लाह अकबर की सदा लगती है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है। वहां किसी खानदान, किसी कुंबे और कबीले की आवाज नहीं लगती। अरब का हुक्मरान बड़ा है या अजम का हुक्मरान बड़ा है, शाह फैसल बड़ा है या शाह सलमान बड़ा है, शाह अब्दुल्ला बड़ा है, नहीं। मुसलमानों की हर मस्जिद से दुनिया के किसी खित्ते और किसी कोने में हो, मस्जिद नबवी हो या मस्जिद कुर्तुबा, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस हो या आपके महल्ले की कोई मस्जिद, एक ही नारा है और वो नारा है अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है, जिसके सामने किसी की बड़ाई नहीं चलती। जिन लोगों ने बड़ाई के नारे लगाए, अल्लाह ने उनकी बड़ाई को खाक में मिला दिया। जिन्होंने किबरियाई का दावा किया, उनकी गर्दनों को अल्लाह ने मोड़ दिया। जिन कौमों ने सर उठाया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हो गए, अल्लाह तआला उनके सरों को कुचलकर खत्म कर दिया। जिन कौमों ने ये कहा हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा ताकतवर है। लिहाजा एक मुसलमान जब मस्जिद की मीनारों से पुकारता है फज्र के वक्त में, तो ये कहता है ऐ रात, तूने समझ लिया कि तेरी चादर को लपेटने वाली अल्लाह तबारक व तआला की जात है, वो तुझसे बड़ा है। जब ज़ोहर के वक्त में मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर, तो ऐलान सूरज के सामने किया जाता है, ऐ सूरज तू पूजा के काबिल नहीं है, ऐ सूरज तू प्रार्थना के लायक नहीं है, ऐ सूरज तू नमस्कार के लायक नहीं है। तुझे हमारे रब ने ज़वाल दे दिया है, तू सजदे के काबिल नहीं है। तेरे सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, तेरे सामने माथा नहीं टेकेंगे। हम उस ताकत को सजदा करने मस्जिद में आए हैं, ज़ोहर की नमाज की शक्ल में, जिसने तुझे निकाला था और अब ज़वाल दे दिया। यह है ऐलान जिससे आज मुसलमान भाग रहा है। मगरिब के वक्त ऐलान है,
مغرب سے پہلے عصر کے وقت اعلان ہے، یہ سورج کے نور کو چھین لینے والا، یہ اب سورج پہ آنکھیں ہماری جم رہی ہیں، یہ اب سورج پیلی ٹکیا ہونے والا ہے، نماز عصر ادا کرو۔ نماز مغرب کے بعد اعلان ہے، سورج تو ڈوب گیا، تو پوجا کے قابل نہیں، تو نمستے کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم پوجا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم سر جھکائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہم وندنا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم پریئر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور رات کے اندھیرے ٹکڑوں کے بعد اعلان ہے، دن تم رخصت ہوئے، جس دن کو نکالا تھا جس ذات نے، وہی اب رات کو لے آئی ہے، لہذا اس کو اب ہم سجدے کریں گے۔ نماز عشاء پڑھ کے ہم جب بستر پر آئیں گے تو ہم کہتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام سے جیتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں۔ ہم اب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، نیند بھی آدھی موت ہے، تو دوبارہ اٹھا دے گا تو اٹھ جائیں گے، اور اگر تو نے روح قبض کر لی تو بستر پہ پڑے ہوئے مردہ نظر آئیں گے، لوگ کہیں گے سوئے تو صحیح تھے لیکن موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جب صبح کو جاگے تو اٹھ کر کہیں گے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم تو مر چکے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ برابر میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ہمارا گلا کاٹتا تو کاٹ کے لے جاتا، کوئی ہمارا گلا دباتا تو دبا کر چلا جاتا، کوئی ہمارا مال گھر سے لوٹ کر نقاب لگا کے لے جاتا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ لہذا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اے اللہ تیری ہی طرف ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہو مسلمان کی زندگی۔ دوسری بات جو اس حدیث میں کہی، اب نوجوان کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی، ارادہ تو کر لیں، جمعے کی تو کر ہی رہے ہیں پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی مسلمانوں آپ کو کرنی ہے، اس کا ارادہ پختہ کیجیے۔ مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج مسجدیں رو رہی ہیں، سینما گھر آباد ہیں، پکچر ہال آباد ہیں، شراب خانے آباد ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہیں، لاٹریوں کے آفس آباد ہیں، آج نائٹ کلب آباد ہیں۔ ان کو چھوڑو، اپنی فکر کر لو۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو۔ میں بچ گیا، آگ لگی ہوئی ہے تو میں بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ چاروں طرف جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، اپنے گھر کے بچانے کی فکر کر لو، اپنی اولادوں کو بچانے کی فکر کرو۔ لہذا نماز کے بغیر سارے عمل ادھورے رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، اگر نماز پوری نکل آئی تو اس کی برکت سے اللہ اور بھی توفیق ہمیں عطا فرمائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے خود بخود روک دیتی ہے۔ دن میں برائی کی، وضو سے وہ گناہ کھل گئے جو ہاتھوں نے کیے تھے، ناک میں پانی ڈالا وہ گناہ دھل گئے جو ناک سے کیے تھے، آنکھوں کو دھویا گناہ دھل گئے، قدموں سے چلے مسجد کی طرف گناہ دھل گئے، سجدے میں گئے، اور نماز کے بعد جو توبہ کی تو اللہ نے اس وقت سے لے کے اس وقت کے گناہ معاف کر دی۔ دوسری بات جو آقا نے فرمائی وہ ہے وہ ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے متعلق، یعنی ابھی بھی دنیا میں غلام ہیں، ان غلاموں کے متعلق میں تمہیں ذمہ داری سونپ کر جا رہا ہوں۔ ابھی میری زندگی میں جزیرہ عرب فتح ہوا ہے، ابھی غلام افریقہ میں ہیں، ابھی غلام ہند کی سرزمین میں ہیں، وہاں بھی ایک قوم کو غلام بنایا ہوا ہے دوسری قوموں نے، اور ان کو شودر اور دلت کہا جاتا ہے، وہ بھی غلام ہیں، انہیں بھی آزادی دلانی ہے۔ ادھر سیاہ فام کو سفید نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اے میرے صحابہ، غلاموں کی رعایت کرنا، مال لے کر مال سے بھی ان کو آزاد کرنا، اور تم سے خطائیں ہو جائیں تو اپنی خطاؤں کے کفاروں کے طور پہ آزاد کرنا، سمندروں کو پار کر کے ملکوں میں قدم رکھنا اور غلاموں کو آزاد کرا دینا۔ لہذا رسول اللہ کے صحابہ نے اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ کیا، وہ
نکلے اور ایران کو فتح کیا اور غلامی کی بیڑیاں کاٹ ڈالی. انہوں نے روم کو فتح کیا, غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا. ان کے بعد عقبہ بن نافع نے افریقہ کو فتح کیا اور غلامیوں کی زنجیروں کو توڑ دیا. محمد بن قاسم سندھ کی سرزمین پر آئے اور غلامیوں کے بندھن کو توڑ ڈالا. اس طرح محمد رسول اللہ کے غلام کبھی صحابہ کی شکل میں, کبھی تابعین کی شکل میں, ان کے بعد تبع تابعین کی شکل میں, ان کے بعد پھر اور موجے کی موجیں اٹھتی رہی اور غلاموں کو غلامی سے آزادی ملتی رہی. لیکن اے مسلمانوں, لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں, آج پھر سے دنیا کو غلام بنا لیا کہ انہوں نے, جن کو انگریز کہا جاتا ہے, ان کے غلام آج دنیا کی قومیں بن گئی. وہ رب کے, وہ زمین کے خدا بن بیٹھے اور فرعون کی طرح فرعون یہ کا نعرہ لگانے لگے اور کہنے لگے کہ زمین پہ ہمارا آرڈر چلے گا, زمین پہ ہمارا حکم چلے گا, اور جو ہمارا حکم نہیں مانے گا اسے تحس نحس کر دیا جائے گا. آج کل آپ غلامی سے آزادی کے لیے نکلے تھے, آج جزیرہ عرب سے لے کر کے پوری دنیا میں تم غلام بنا لیے گئے ہو. تمہارے 55 اور 56 حکمراں ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں رائٹ تو رائٹ چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیفٹ تو لیفٹ چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا استقبال کرو ہمارے, تو شرابوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 اسٹار ہوٹل دو, تو 5 اسٹار ہوٹل میں زنا کاری کے لیے انہیں مکمل اجازت دی جاتی ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں بیٹھاتے ہیں. اے مسلمان عوام سمجھ لو, اس وقت تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو. پہلے اپنے غلامی کے بندھن توڑنے کی کوششیں کرو اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگو. اے مولا, ہم بھی تیرے نبی کے امتی ہیں جس طرح بلال امتی تھے, ہم بھی تیرے نبی کے غلام ہیں جس طرح علی مرتضی تھے, ہم بھی تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں جس طرح خالد بن ولید تھے, ہم بھی تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں جس طرح مجدد الفسانی تھے, ہم بھی تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں کہ جس طرح مصنع اور طاقہ تھے, جس طرح زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار تھے. اے مولا, وہ تو شرک کی دلدل میں لپٹ تھے, تو نے انہیں ایمان عطا فرما دیا, پھر ان کے ہاتھوں میں اپنے جھنڈے دیے, ان کے سینے میں قرآن دیا, انہیں محمد رسول اللہ جیسا رہبر عطا فرمایا. ہم بھی آج توبہ کرتے ہیں, دنیا کے تمام لیڈروں سے ہم بغاوت کر کے اپنے ان آقاؤں سے باہر نکل کر نبی کی غلامی میں جاتے ہیں. اے مولا, ہم تیرے نبی کو اپنا رہبر مانتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں بھی وہی پرچم دے دے, ہمیں بھی وہی قوت دے دے, ہمیں بھی وہی گھوڑا اور گھڑ سواری کی ادا دے دے, ہمیں بھی وہی ایمان اور وہی جرأتیں دے دے جو تو نے صحابہ اور تابعین کو عطا فرمائی تھی. ہم بھی پوری دنیا سے خود بھی آزاد ہو اور دوسروں کی آزادی کی پرواہ لے کر ان کی چوکھٹوں پر پہنچ جائے. اور تیسری چیز جو رسول اللہ نے فرمائی وصیت میں, وہ وصیت ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا. نماز کا خیال رکھنا, غلاموں کے حقوق کے سلسلے میں نرمیاں برتنا, ماتحتوں کے حقوق مت مارنا. اور تیسرا یہ ہے کہ اسلام کی لینڈ, ہارٹ لینڈ, اسلام کا دل, اسلام کا قلب, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اہم مرکز قائم ہیں. ایک بیت اللہ ہے جہاں جسے آپ خانہ کعبہ کہتے ہو, اور ایک بیت المقدس ہے جو ملک شام فلسطین میں ہے. یہ بھی قبلہ ہے, وہ بھی قبلہ ہے, پچھلی امتوں کا وہ بھی قبلہ رہا ہے, یہ بھی قبلہ رہا ہے. ایک مسجد اقصی ہے, ایک مسجد حرام ہے. یہاں سے رسول اللہ کی سواری براق کی شکل میں چلی ہے تو مسجد اقصی میں اسے روک دیا گیا ہے. سفر شروع ہوا ہے مکہ المکرمہ سے, تو بیچ میں اس سے ہوا ہے بیت المقدس میں. آپ کے سر پہ جو تاج سجایا گیا ہے, تمام انبیاء کو جو لایا گیا ہے وہ بیت المقدس میں لایا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مکہ بھی مرکز ہے, بیت المقدس بھی
مرکز ہے تو یہاں اللہ کا ایک مرکز مکہ، دوسرا مرکز بیت المقدس اور تیسرا مدینہ منورہ. یہ جزیرہ عرب میں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرکز ہے، 2 اللہ کے حرم، تیسرا رسول اللہ کا حرم ہے جہاں انبیاء کرام کی انبیاء کرام جسم کے ساتھ اپنے قبروں کے اندر موجود ہیں، جہاں صحابہ موجود ہیں، جہاں پر وحی اتری ہے. یہ وہ سرزمین ہے، یہاں پر صرف اور صرف کون رہے؟ صرف مسلمان رہے. یہاں وہ نہ رہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو حضرت مریم پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یہودی، وہ نہ رہے. یہاں وہ نہ رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی حضرت مریم کو قرار دیتے ہیں. یہاں موحدین رہے، یہاں رب کے ماننے والے رہے، یہاں صرف قرآن کے ماننے والے رہے، یہاں صرف خانہ کعبہ کو محبت کی نظروں سے دیکھنے والے رہے. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو باہر نکال دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، نماز پر تو وہ قائم ہی تھے، غلاموں کو تو آزاد کر ہی رہے تھے. اس تیسرے جملے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو باہر نکال دیا. اب میں اور آپ اس دور میں ہیں کہ جب یہود و نصارہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جزیرہ عرب میں بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے یا نہیں؟ بیت اللہ کے چاروں طرف 32 اڈے ان کے موجود ہیں یا نہیں؟ لہذا مسلمانوں، تم مسلمان ہو کیسے؟ دنیا کو بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان اگر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کے دعوے کرتا ہے، سینے پر ہاتھ مارتا ہے، زبان پر یہ ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو نبی کے کلیجے پر تو تکلیف پہنچ رہی ہے. نبی تو گنبد خضرا میں کراہ رہے ہیں، نبی کی تو آہیں نکل رہی ہیں، نبی تو خواب میں لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ میری مقدس سرزمین پر ناپاک قدموں کے ساتھ یہود و نصارہ ٹہل رہے ہیں. یہاں تو شراب کے جام چھڑک رہے ہیں، یہاں تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں زناکاریاں ہو رہی ہیں، یہاں تو معصوم فلسطینی بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے. تم عمر سے کیا محبت کرتے ہو؟ تم نے بھی عمر جیسے نام تو رکھے ہیں، مگر ہے کوئی عمر کے نقش قدم پر چلنے والا؟ تم نے اپنے نام بلال جیسے تو رکھے ہیں، مگر ہے کوئی تم میں بلال کی نقل کرنے والا؟ ہے کوئی اس وصیت کو پورا کرنے والا؟ مگر آج تو حال یہ ہے کہ نبی کے وہ عاشق جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ان لوگوں کو اسلام کا دشمن قرار دے رہے ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ یا تو ہم رسول اللہ کی اس وصیت پہ عمل کر کے رہیں گے یا جامع شہادت پی کر جنت کی وادیوں میں پہنچ جائیں گے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس صحرا کو آگ کا شعلہ بنا دیں گے اور اس عرب کے صحرا کو اپنے خون سے سیراب کر کے رہیں گے تا وقت کے مسجد اقصی سے، تا وقت کے ملک شام سے، تا وقت کے عراق سے، تا وقت کے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو پھر سے واپس لوٹنے پر مجبور نہ کر دیں اور وہ تاریخ نہ دوہرا دیں جو حضرت عمر نے دہرائی تھی. مگر آج میں اور آپ اور مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ان لوگوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، اسلام کا دشمن قرار دے رہے ہیں. رب دو جہاں کل میدان قیامت میں تمہیں اور مجھے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتاؤ یہ وہ لوگ جو اپنے جان اور مال کا سودا کر کے رسول اللہ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے ماؤں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اپنی بہنوں کی نکاح شادیوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی بوڑھی ماں کے دوا اور علاج کی پرواہ نہیں کی، بلکہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ آقا یہ خون رگوں میں آپ کے نام بس ہو چکا ہے، یہ دل دھڑکے گا تو آپ کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھیں گے، تو آپ کے دشمنوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالنے کے لیے ہم ان شہزادوں کو خراج تحسین بھی نہیں پیش کر سکتے، انہیں اپنے دلوں میں بسا بھی نہیں سکتے، ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے، ان سے پیار بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم دامن پھیلا کر دعا تک نہیں کر سکتے. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں اور کس مقام پر کھڑے. رسول اللہ کا عاشق صرف رسول سے محبت نہیں کرتا، ان سے جو چیز وابستہ ہے اس سب سے محبت کرتا ہے. بس طے کرو
آج کی اس محفل میں کہ اس سیرت کو سننے کے بعد کم سے کم پوری زندگی کا جو لب لباب ہے آپ کا، اس پہ ہم عمل کریں گے، نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں گے۔ ابھی تو وہ جرأتیں کہاں ہیں، کیونکہ جن ہاتھوں میں مہندیاں لگی ہوں وہ یہ جرأتیں کہاں کر سکتے ہیں؟ جن کے کانوں میں عورتوں کے رنگ پڑے ہوں وہ زنانے بیچارے زنانیوں کا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں چوڑیاں پڑی ہوئی ہوں وہ اپنی چوڑیوں کی فکر کریں گے، وہ سرزمین عرب سے کہاں یہود و نصارہ کو نکال پائیں گے، کہاں حوصلے کریں گے، کہاں وہ غلامی توڑ پائیں گے؟ انہیں تو قفس کی تیلیاں ہی اچھی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے عزیزو، کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر سکتے ہیں، محبت تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول ضابطہ دے گئے، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم 14 صدیوں سے یزید سے محبت نہیں کرتے، ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں اسی بنیاد پر کہ حضرت حسین میدان قیامت میں کہہ اٹھیں گے، حسنین کریمین قیامت میں کہیں گے ملنا ہے ہمیں اپنے وفادار سے پہلے۔ تو ہم حضرت حسین اور سنت حسینی پر چلنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو آج کے فرعونوں سے محبت کرے گا وہ فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ کل کا فرعون اور آج کے فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں ہوں گے، اور یہ آج کے فرعونوں سے دب جانے والے آپ فرعونوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وہ سا اجلاس بھی قبول ہو، آج کا اجلاس بھی قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔